بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی رحمہ اللہ اخبرنا ابو الحسین احمد بن محمد بن عمر الزاہد الخفاف قال اخبرنا ابو نعیم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. پیچھے کے درسوں میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین اور اصحاب حدیث اہل الحدیث کا عقیدہ، یعنی سلف کا عقیدہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ ایک ہی ہے. تو اسی کو وہ وعلیکم السلام بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور امام ابو عثمان الصابونی کا انتقال 450 ہجری کے وقت میں 449 میں ہوا ہے. تو 450 میں تقریباً اب سے 1000 سال پہلے کے یہ عالم ہے. انہوں نے اس وقت یہ کتاب لکھی اور اپنے سے پہلے کے علماء اور علماء اہل حدیث، محدثین اور تابعین، ائمہ اور صحابہ اکرام کے عقیدے کو اس میں بیان کیا ہے. ہمارا مقصد اس کتاب کو پڑھنے کا، اتنی پرانی کتاب کو پڑھنے کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پرانے وقت میں صحابہ کے زمانے سے لے کر کے ان کے بعد اور تسلسل کے ساتھ دین کو کیسے سمجھا گیا ہے. دین میں جو عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا وہ کیسا ہونا چاہیے. تو حجت اور دلیل وہی سمجھ ہے، وہی فہم ہے جو صحابہ کی تھی اور جو ان کے بعد ان کے متبعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کی رہی، اور بعد میں بھی وہ آج تک قائم ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی آیا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مراد پر سمجھا جائے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے سمجھا جائے. کوئی بھی انسان، آپ اگر کوئی میسیج بھیجتے ہیں کسی کے پاس یا کوئی خط لکھ کے بھیجتے ہیں یا کوئی رقعہ لکھ کے بھیجتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بات کو سامنے والا سمجھے. اگر آپ کی بات کو غلط سمجھ لے تو پھر وہ آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوا. آپ نے جو رسالہ یا لیٹر بھیجا، جو میسیج بھیجا اور اس میسیج کو کچھ کا کچھ سمجھ لیا گیا تو آپ کے بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، بات کہنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے ایک شریعت اتاری ہے، ایک رسالت اتاری ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کو اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک نبی کو منتخب کیا، ایک انسانوں میں سے ایک شخص کو منتخب کیا جسے نبی بنایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم سے، اپنے فرشتے کے ذریعے اور خصوصی الہام کے ذریعے، اپنی خصوصی توجہ اور خصوصی اس کی عنایت کے ذریعے اللہ نے اس نبی کو اپنا علم عطا کیا. اور نبی کا کام یہ بتلا دیا کہ آپ امت کو سمجھائیے، بتائیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، واضح کر دیں وہ چیز جو ان پہ نازل کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کرنا، اور اس بیان کو اب جس امت کے سامنے جو سب سے پہلے لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے، امت کے پہلے مسلمان صحابہ تھے، تو ان کے سامنے بیان کیا گیا، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. تو اگر صحابہ کرام کی سمجھ غلط ہو جائے تو پھر اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جو پیغام اللہ نے پہنچایا تھا وہ سمجھا ہی نہیں گیا. تب تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی پوری رسالت، آپ کی تبلیغ، آپ کا پورا کام یہ بیکار رائے گا چلا جائے گا. اور یہ عقیدہ رکھنا تو سب سے بڑا بہتان ہے اور بلکہ کفر ہے. یہ کوئی انسان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن فیل ہو گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کا مشن بھی کامیاب ہے
اس کے نبی کا مشن بھی کامیاب ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا اس کو جیسا اللہ چاہتا تھا ویسے ہی سمجھا گیا. کیونکہ اگر صحابہ کرام نے غلط سمجھا ہوتا قرآن و حدیث کو، تو جیسا سمجھا ویسے عمل کیا، تو ان کے عمل پر اگر وہ عمل غلط ہوتا، ان کی سمجھ غلط ہوتی، تو اس پہ تنبیہ کی جاتی، اور کی گئی ہے. جہاں جہاں غلط سمجھا گیا ہے وہاں کی گئی ہے اور اصلاح کی گئی ہے. بہت ساری واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں صحابہ نے کچھ سمجھ لیا، انہوں نے جا کے خود ہی پوچھا کہ رسول اللہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے، بتلائیے کیا مطلب ہے. ہم ان تفسیروں میں نہیں جائیں گے. ایسے ہی کسی صحابی نے قرآن کی آیت کو کچھ غلط سمجھ لیا، رمضان کے روزے کے متعلق جو آیت ہے کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، تو وہ دھاگا لے کے بیٹھ گئے. ان کو یہ سمجھ میں آیا تو بتایا گیا یہ دھاگا مراد نہیں ہے اس سے. تو مقصد یہ کہ اگر کسی نے غلط سمجھا تھا تو اس کی غلطی کی اصلاح بھی کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے وحی نازل ہو رہی تھی، نبوت کا سلسلہ باقی تھا. تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کر دینا ضروری تھا اور کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی سمجھا دین کو، عقیدے کو، وہ سمجھ اور اس پر کوئی نکیر نہیں آئی آسمان سے اللہ کے نبی کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے، تو پھر وہ جیسا انہوں نے سمجھا وہی صحیح ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی مراد ہے، وہی مقصود ہے. اور پھر انہوں نے اپنے سمجھے ہوئے دین کو بعد میں آگے بڑھایا، اور اس کو لے کر کے جب علماء چلے تو دھیرے دھیرے جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو علماء نے پھر انہی باتوں کو لکھ کر کے تدوین کر دیا کتابوں میں، تاکہ لوگ ان کو سمجھیں اور آگے کی نسلیں اس کو یاد رکھیں. اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی کتاب. ابو عثمان صابونی، امام صابونی ہے یہ، سمجھے کہ نہیں؟ امام صابونی کی کتاب کا یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس درس، اس میں بھی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا، تابعین کا، اور ان کے بعد اہل الحدیث کا عقیدہ تھا. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت سارے مباحث، بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں، اور آخر میں جو بحث چل رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں تھی، اور صفات میں بھی خصوصی طور پہ نزول کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اور جیسے بھی جس انداز میں وہ صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کو جوں کا توں ویسے ہی مانا جائے گا. اس میں اپنی طرف سے اپنے ذہن کو دوڑا کر کے، اپنے دماغ کو چلا کر کے، اپنی عقل چلا کر کے اس میں فیصلہ اور تفسیر نہیں کی جائے گی. قرآن میں، حدیث میں، جہاں بھی جو بھی صفت ہے، اب حدیث کے اندر ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، بس. لہٰذا اس کو ایسے ہی مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے. کیسے آتا ہے یہ دماغ چلائیے مت، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول نے بتلایا. جتنا بتایا اتنا مان لیں کیونکہ غیب کا مسئلہ ہے. لہٰذا یہی عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا اور صحابہ کا اور تابعین اور اہل الحدیث کا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں ہوں، عقیدے کی جو بھی باتیں ہوں، چاہے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جو بھی باتیں ہوں جیسے آئیں ویسے ہی مان لو. اس میں اپنی طرف سے تفسیر کرنا، اپنی طرف سے اس کو جیسے کہتے ہیں انٹرپریٹ کرنا، اس کے معانی نکالنا، اس کے مطلب بیان کرنا، یہ سب کام ہمارا نہیں ہے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اہل الاہوا ہیں، اہل البدع ہیں. پیچھے آخری بات جو گزری تھی وہ ہمارے پاس امام مالک کے ایک شاگرد نے، اشہب نے امام مالک سے ایک قول نقل کیا تھا. ان کا کہنا تھا، امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے مشہور امام ہیں. فرماتے ہیں ایاکم والبدع، اے لوگو بدعتوں سے دور رہو، بدعتوں سے بچ کے رہو. قیل یا ابا عبداللہ، امام مالک کی کنیت ہے کہ اے ابو عبداللہ، وما البدع، بدعتیں کیا ہیں، کن بدعتوں سے آپ منع کر رہے ہیں، کیسی بدعت، کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کہ بدعتیں اگر دیکھنا ہے تو اہل بدعت کو دیکھو. فرمایا اہل البدع الذین یتکلمون، اہل بدعت وہ لوگ ہیں جو کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، موضوع بحث بناتے ہیں، ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، فی اسماء اللہ و صفاتہ،
اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں، اس کی صفات کے سلسلے میں، نام اللہ کے بہت سارے قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، اس کی صفتیں آئی ہیں، خوبیاں، کوالٹیاں جو اس کی آئی ہیں کہ کیا کیا وہ کرتا ہے، کیسی چیزوں کی، کیسی قدرتوں کا مالک ہے، کیسی صفات کا مالک ہے. تو اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں باطل انداز میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور مثال دے رہے ہیں وہ کلام ہی، اس کے کلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں میں جو چیزیں سیدھی سادھی معروف تھیں صحابہ کے زمانے سے، ان میں سوال اٹھانا، جو لوگ ان میں سوال اٹھاتے ہیں وہی اہل بدعت ہیں. وہ علم ہی، اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کا علم کیسا ہے. اللہ، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن ابھی تک آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات بڑی نیچرل انداز میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ نہیں. مگر ابھی آپ ان اہل بدعت کی تفسیر میں گھسیں گے کہ علم کی تفسیر جو انہوں نے کی ہے کہ اللہ کا علم ہے کیا، کیسا ہے اللہ کا علم، اللہ کے علم کی حقیقت کیا ہے، تو پہلے تو سمجھ نہیں پائیں گے آپ. اور اگر جیسے سمجھ بھی گئے ان کی فلسفیانہ گفتگو کو، تو پھر آپ کی فطرت بگڑ جائے گی، شک شبے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابھی جو آپ کے ذہنوں میں اللہ کی صفت علم کے بارے میں عقیدہ ہے بہت بڑھیا ہے. ابھی جب تک ہم نے بیان نہیں کیا، کہ ہے بھی نہیں، ہم بیان کریں گے بھی نہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں آپ کو. وہ قدرت ہی، اس کی قدرت کے بارے میں، اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا کلام، یہ صفتیں ہیں اللہ کی. اور ان کے علاوہ اور بھی صفات کے بارے میں جو کلام کرتے ہیں، یعنی تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں جو لوگ، وہ اہل بدعت ہیں. امام مالک نے اہل بدعت کی پہچان بتا دی. ٹھیک. لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، یہ لوگ خاموش نہیں رہتے ان چیزوں سے جن سے صحابہ خاموش رہے، تابعین خاموش رہے. امام مالک تبع تابعی ہیں، تابعین کو دیکھا امام مالک نے، تو وہ اپنے اوپر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ تابعین اور صحابہ خاموش رہے، ان پہ یہ خاموش نہیں رہتے. ہمارے درمیان بھی اس وقت کے جو مسلمان ہیں زیادہ تر، وہ ان کے یہاں آپ ان کی کتابوں میں پائیں گے تو عقیدہ ہی نہیں، فطرت بگڑ جائے گی. ایسے ایسے غلیظ انداز کی باتیں کہی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ایسی ایسی غیر معقول باتیں، مگر وہ ان کے یہاں بہت ہی بڑی مانی جاتی ہیں. معقولات کہتے ہیں اس کو وہ لوگ، بہت بڑے علم، معقول عقل والا علم. تو اس پر یہ بات ہماری، اسی پہ ہم ٹھہر گئے تھے، اس والی جملے پہ. اب آگے دیکھتے ہیں آج کے درس میں. فرماتے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ، اخبارنا ابو الحسین احمد بن محمد بن عمر الزاہد. ابو الحسین الخفاف، یہ بہت بڑے امام ہیں. یہ جو اسناد آ رہی ہے سب بڑے بڑے ائمہ ثقات ہیں. ابو الحسین الخفاف، ابو نعیم الفقیہ، ربیع بن سلیمان قال سمعت الشافعی. ربیع بن سلیمان امام شافعی کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے حافظ و فقہ ہیں. کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو سنا، یعنی امام ابو عثمان صابونی اپنی امام شافعی کی بات نوٹ کرنے کے لیے پوری اسناد پیش کرتے. یہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے یہ، کہ ہم کوئی بات جب نقل کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء سے، وہ ہم جس نے بیان کی اس پوری اسناد بیان کرے گا کہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. اس طریقے سے اب امام شافعی تک انہوں نے بیان کر دیا کہ امام شافعی نے فرمایا. ابھی امام مالک کا قول گزرا، امام شافعی کا آ رہا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ لَأَن يَلْقَ اللَّهَ الْعَبْدُ، کہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے، اگر بندہ اللہ سے ملاقات کرے، بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكِ، شرک کو چھوڑ کر ہر گناہ کر کے، شرک کو چھوڑ کے بقیہ سارے گناہ کر لیے، کوئی بدکاری نہیں چھوڑی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، سارے گناہ کر لیے، اور اللہ سے جا کے ملا قیامت کے دن، بغیر توبہ کے مر گیا، قیامت کے دن اللہ سے جا کے ملاقات کرتا ہے تو سارے گناہ کو لے کے آیا ہے، شرک نہیں کیا تھا بس. تو کہتے ہیں ایسا بندہ اور اس بندے کی یہ والی حالت، احب الیہ، میری نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، من ان یلقاہ بشیء من الاہواء، اس بات سے کہ وہ بندہ ان بدعتوں کو لے کر کے اللہ کے یہاں جائے.
یہ جو بدعتیں ہیں علم کلام کی، اللہ کی صفات پر مشگافی کرنے کی، اللہ کے اسماء اور صفات میں بیجا تفسیریں کرنے کی، تعویلیں کرنے کی جو بدعتیں ہیں، ایک بندہ ان بدعتوں میں سے کوئی ایک بدعت لے کر کے جائے اور بہت نیک ہو، بہت صالح ہو، متقی ہو، اور دوسرا بندہ یہ بدعتیں لے کے نہ جائے، بس عملی گناہ لے کے جائے، گنہگار ہو، شرابی کبابی اس طرح کا، تو گنہگار ہو، وہ گنہگار جائے مجھے زیادہ پسند ہے، امام شافعی کہتے ہیں، بمقابلہ اس شخص کے جو دیندار تو ہے مگر بدعتی ہے، بدعت لے کر کے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گنہگار انسان اپنے گناہوں پہ ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے اور رہے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، شاید اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، قیامت شرک نہ کرنے کے علاوہ، شرک کے علاوہ گناہوں میں جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو بخش سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ پشیمان ہمیشہ شرمندہ، وہاں اللہ کے سامنے بھی شرمندہ کھڑا رہے گا، مگر بدعتی شخص اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا، جبکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، کوئی کفر کر رہا ہے۔ یہ بدعتیں کفر ہیں، گرچہ وہ کرنے والا سمجھ نہیں رہا ہے اس کو۔ تو اللہ کی شان میں کفر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا اور شرمندہ رہنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امام شافعی کا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی گناہ کر لو اور اللہ کے گناہ سے جا کے ملاقات، نہیں، مطلب یہ ہے کہ بدعتوں سے محفوظ رہو، اگر کچھ گناہ ہو بھی جائیں اور پہلے تو توبہ کر لینا چاہیے انسان کو، نہیں بھی اگر توبہ تب بھی امید ہے کہ یہ بندہ بخش دیا جائے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا بدعتوں سے ڈرانے کا اور ان کو سیریسلی لینے کا معاملہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ اخبرنی ابو طاہر محمد بن فضل، یہ محمد بن فضل ابو طاہر جو ہیں ابن خزیمہ کے پوتے ہیں، امام ابن خزیمہ جو بہت بڑے محدث ہیں، یہ امام صابونی کے استاذ ہیں، ابو طاہر محمد بن فضل۔ تو کہتے ہیں مجھے ابو طاہر محمد بن فضل نے خبر دی، ان کو حدیث بیان کی ابو عمرو الحیری نے، ان سے بیان کی ابو الازہر نے، ان سے بیان کی قبیصہ نے، ان سے بیان کی سفیان نے، ان سے بیان کی جعفر بن برقان نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے، ایک آدمی نے سوال کیا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سے، کسی بدعت کے متعلق سوال کیا۔ بدعتیں اس زمانے میں بہت پھیلی ہوئی تھی، سن 100 سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، 100 کے زمانے میں تھے، 100 یا 101 میں انتقال غالباً ہوا ہے، 99 یا 100 کے قریب میں۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کسی بدعت کے متعلق، اس وقت یہ ساری بدعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ تو امام عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا، سنیے گا اس کو ذرا دھیان۔ یہ بات اس وقت ہم کہنا چاہتے تھے کہ ابھی جب علم کی بات آئی نا، کہ علم کی صفت علم کے متعلق ہمارے دیوبندی بھائیوں نے کیا تفسیر کی ہے، ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری آپ کی نہ صرف فطرت بدل جائے گی بلکہ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ والی بات ہم اس وقت کہنا چاہتے تھے، چھوڑ دی تھی۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں امام حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت رحمہ اللہ، فرماتے ہیں الزم دین الصبی فی الکتاب، چھوٹا بچہ جو پرائمری کے مکتب میں پڑھ رہا ہوتا ہے، مکتب اس زمانے میں جو ہوتے تھے مسجد میں بچے پڑھتے تھے، آج اب تک بھی پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے ہیں کہیں کہیں ابھی بھی، شام کو بچہ مسجد میں جاتا ہے نا عصر کے بعد پڑھنے کے لیے، تو مکتب ہوتا ہے۔ مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے بچے کے دین پر رہو، اس دین کو پکڑو جس دین پہ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ اس بچے کو اللہ سکھا دیا گیا، رسول سکھا دیا گیا، جس دل کی سچائی کے ساتھ اور دل کی صفائی کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتا ہے جس تصور سے، اس والے دین پہ رہو، بالکل فریش فطرت والا، صاف ستھری فطرت۔ والاعرابی، اور گاؤں کا بدوی، دور دراز گاؤں میں رہنے والا، چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا، جس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، نہ دنیا کی حالات کا پتا، نہ ہی اس نے کوئی فلسفے سیکھے، بالکل فطرت، جو جتنا چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ نیچر کے اور فطرت کے قریب رہتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ چھوٹا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کے دین پر رہو، اور یا پھر ساتھ میں ایک اعرابی گاؤں کا دیہاتی شخص، گاؤں کا چھوٹے سے گاؤں کے دیہاتی شخص کے عقیدے پر رہو، کیونکہ دیہاتی کا عقیدہ بدلتا نہیں ہے، وہ مضبوط رہتا ہے۔
شہروں میں جانے کے بعد انسان میں تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں. وَلْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے دور رہو. مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جتنے زیادہ سچائی کے ساتھ صاف ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں، فطرت پر ہیں بالکل، اسی فطری عقیدے کو مانو. یہ جو بدعتیں آنے کے بعد لوگوں کی فطرتیں بدل گئی ہیں، سوچ بدل گئی ہے لوگوں کی، اور بدعتیں گھس گئی ہیں ہر انسان کی سوچ میں. ارے بھائی مان لیجئے ایک انسان سے آپ جا کے بیان کیجئے، ابھی کوئی انسان پریشان حال ہو، اس کو جا کے بتائیے کہ بھائی آپ ایک پریشانی میں جس میں مبتلا ہیں، پہلے دعا دے دیجئے کہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دے، اور اس کو مشورہ دیجئے کہ بھائی ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی پریشان حال ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا سن لوں، تو تم بھی اٹھ کے اللہ سے مانگ لیا کرو، شاید تمہاری دعا قبول ہو جائے. اگر وہ فطرت پہ ہوگا تو آپ کی اس بات کو سن کے اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھے گا کہ ارے مجھے بہت، اگر پہلے سے پتہ نہیں ہوگی تو بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں سوال کرے گا کہ ارے یہ کیا کہہ دیا تم نے کہ اللہ نازل ہوتا، اللہ تعالیٰ آسمان پہ آتا ہے. وہ سوال نہیں کرے گا فطرت پہ اگر ہوگا صاف ستھری. وہ دیہاتی یا چھوٹے بچے کی، ابھی چھوٹے بچے کو بتائیے آپ جو سمجھدار ہو 6-7 سال کا بچہ، کہ بیٹے یا بچے کو کسی کو کہ رات میں اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں آتا ہے اور ہماری دعا سنتا ہے، بچے کو شوق ہو جائے گا. ایک سادہ مزاج انسان کو، صاف ستھری فطرت والے کو شوق اٹھے گا کہ میں رات کو اٹھوں اور رات اللہ سے دعا مانگ لوں، میں مجھے جو اس کو ضرورت ہوگی مانگے گا اللہ سے. لیکن بگڑی ہوئی فطرت والا انسان کیا کہے گا؟ ارے بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کفر بک دیا، اللہ اترتا ہے آسمان پہ، یہ تو کفر ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو شوق ہو اور اللہ کے دربار میں آ کے دعا کرے، وہ الٹا سوال اٹھا دے گا کہ تم نے یہ کیا بول دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ اترتا ہے. یہ ہے فرق بگڑی ہوئی فطرت کا اور صاف ستھری فطرت کا. تو اسی کو امام عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ہے تم صاف ستھری سچی فطرت پہ رہو، جس فطرت پہ ایک دیہاتی ہوتا ہے اور جس پہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو مکتب میں پڑھ رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں اخبارنا ابو عبداللہ الحافظ قال حدثنا محمد بن یزید قال سمعت ابا یحیی البزار يقول سمعت العباس بن حمزہ يقول سمعت احمد بن ابی الحواری يقول سمعت سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ تک یہ اسناد پہنچی ہے اور اسناد صحیح ہے. بہت بڑے امام ہیں سفیان بن عیینہ، 198 ہجری میں ان کا انتقال ہے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کل ما وصف اللہ به نفسہ فی کتابہ، ہر وہ صفت جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، قدرت رکھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی نا اپنے متعلق، اصل نام بھی بیان کیے ہیں، صفات بھی. تو جو کچھ بھی صفتیں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں تو اس کی تفسیر الگ سے مت کیا کرو. فَتَفْسِيرُهُ تِلَاوَتُهُ، اس کا تلاوت کر لینا ہی اس کی تفسیر ہے، کیونکہ الگ سے کوئی میننگ ہے ہی نہیں اس کا. اس کے لفظ کا جو میننگ ہے وہ جو تلاوت کرتے وقت سمجھ میں آتا ہے وہی اس کی تفسیر ہے. الگ سے تفسیر نہ کرو کہ علم کا مطلب کیا، سننے کا مطلب کیا، دیکھنے کا مطلب کیا. وَالسُّكُوتُ عَنْهُ، اور باہری چیزوں سے خاموش رہنا ہی اس کی تفسیر ہے. ورنہ ہم تو ابھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے. مگر ان اہل بدعت کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کا سارا جو عقیدہ ہے، جو سوچ سب بگڑ جائے گی، سب بدل جائے گی. فطرت قبول نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ نے ان کو اپنا عالم سمجھ لیا یا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو وہ فطرت بگاڑ دیں گے، کیونکہ پھر تو آپ عالم کی حیثیت سے یا متعلم کی حیثیت سے ان سے سنیں گے اور وہ عالم ہوں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو دیکھنے کا مطلب بھی جب سمجھائیں گے تب تفسیر سمجھائیں گے نا، تو وہ آپ کا تصور بگڑ جائے گا. سننے کی تفسیر سمجھائیں گے تو آپ کا تصور بگڑ جائے گا. جبکہ بغیر تفسیر کے آپ کو میننگ سمجھ میں آ رہا ہے نا، اللہ دیکھتا ہے، بس سمجھ میں آ رہا ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے. یہی مطلب ہے ان کا کہ اللہ نے جو کچھ بھی صفتیں قرآن میں نقل کی ہیں، بیان کی ہیں،
ہے نا. جیسے یہاں دیکھ لیے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون، کہیں بھی اٹھا لیجیے قرآن میں اللہ کی کئی سے اور آگے کے وما انہ لا یحب المستکبرین. اللہ نے اس ایک آیت میں دو صفتیں ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ ان کے چاہے وہ چھپائیں یا وہ ظاہر کریں ہر چیز کو جانتا ہے، اور متکبرین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. گویا اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند محبت کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو محبت کرنا، محبت نہ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے نا. تو بس سن کے جو بات سمجھ میں میننگ آ گئی، یہی تفسیر ہے اس کی، بس اتنا ہی تفسیر ہے اس کی. اب محبت کا میننگ جاننے کے لیے اگر آپ اہل بدعت کے پاس بیٹھیں گے تو محبت کا وہ ایسا میننگ نکال کے دیں گے کہ آپ کا تصور سب خراب ہو جائے گا، اور قرآن کا مقصود بھی خراب ہو جائے گا. وہ صفت ہی ثابت نہیں ہوگی، تعویل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان کی نظر میں. اللہ تعالیٰ محبت کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں شایان شان نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اس میں گھسیں گے، ایسی ایسی باتیں لائیں گے، آپ کی فطرت بگڑ جائے گی. اسی لیے کہا امام سفیان بن عیینہ نے قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس کی تلاوت ہی کو تفسیر سمجھو. آپ نے تلاوت کی، آپ دیکھیے ہم تو عربی نہیں جانتے، ہم تو اردو مطلب عربی والے ہیں نہیں، ہم جب تلاوت کریں گے تو اس کے ترجمے کو کم سے کم دیکھیں گے نا. اور جو لوگ عرب ہیں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سمجھ لیں گے، تلاوت کرتے کرتے سمجھ لیں گے. تو تلاوت سے یعنی تلاوت کے حد میں جتنا میننگ ہے اس کا ترجمہ بس وہی اس کی تفسیر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ الگ سے تفسیر کچھ مت سنو کسی کی، نہ کرو کہ محبت کا مطلب کیا ہے، ثواب دینا. نفرت کا مطلب کیا ہے، بغض کا مطلب کیا ہے، عذاب دینا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عذاب دینا، سزا دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا جو محبت کا لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں محبت کا مطلب ہے ثواب دینا، ثواب کا ارادہ کرنا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے عذاب دینے کا ارادہ کرنا. بتائیے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی آپ الفاظ تجویز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعوذ باللہ ایسے بولنا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، صبر کرنے والوں سے، تقوی والوں سے، اور بعض کے لیے کہا کہ ان سے محبت نہیں کرتا. تو محبت کرنے کا مطلب ہوا ثواب دینا چاہتا ہے. تو ثواب دینا چاہتے ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا. سمجھ آ رہی بات نا؟ تو یہ اس طریقے سے تفسیر الگ سے الفاظ ڈال ڈال کے تعویلیں کرتے ہیں اور میننگ کو بگاڑ دیتے ہیں، لفظ کو بے معنی کر دیتے ہیں، اس کو معطل کر دیتے ہیں، اس لفظ کو. فطرت بگڑ جاتی ہے انسان کی. اسی لیے امام ابن عیینہ نے کہا، سفیان بن عیینہ نے، کہ قرآن کو پڑھو جہاں اللہ نے جو صفات ذکر کی ہے، ہر صفحہ میں قرآن نے بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات، ہر پیج میں کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت نہ ملے. آپ کو کوئی نہ کوئی نام ملے گا اس کا. سورہ فاتحہ سے لے کے الحمدللہ، اللہ للہ آگے نا، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک، یہ سب آ رہے ہیں نا نام اللہ کے. اور سورۃ الناس میں وہیں پہنچ گئی، سیم نام آ رہے ہیں. قل اعوذ برب الناس، رب الناس وہاں رب العالمین آ گیا. الہ الناس للہ آ گیا، للہ رب العالمین الہ آ گیا. الہ اور اللہ ایک ہی ہے. ملک الناس مالک یوم الدین، سب ایک سا آ رہا ہے. یعنی قرآن شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے اسماء و صفات پہ بیان کر رہا ہے، اللہ کے نام، اللہ کی صفات. تو اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو جیسا آیا ہے پڑھ لو، بس وہی تفسیر ہے اس کی. یہ میننگ سمجھ لو، کیونکہ صرف تلاوت کرنے سے تو عربی شخص سمجھے گا، ہمیں بس اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے گا. بس وہی اس کی تفسیر ہے، الگ سے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں قال اخبارنا ابو الحسن الخفاف، جو ابھی پیچھے ذکر گزرا ابو الحسن الخفاف کا، خراسان کے بہت بڑے محدث تھے. قال ابو العباس محمد بن اسحاق السراج قال حدثنا اسماعیل بن ابي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال سمعت وليد بن مسلم قال سألت الاوزاعي وسفيان ومالك بن انس. ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور امام مالک بن انس، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. یہ وہ ائمہ ہیں جن کی فقہی آرا ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، ان کے متبعین ہوتے تھے. ان کی آرا فقہی طور پہ ان کے، دیکھیے امام مالک کا تو فقہی مذہب معروف ہے،
امام سفیان ثوری کی بھی فقہ میں اتنی باتیں اور آراء فتوے ہیں کہ ان کی مستقل ایک پورا فقہ کا پورا دیوان ہے ان کا. لیکن ان کے مذہب کی طرف منسوب کوئی فقہی مذہب نہیں بن سکا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کو دوسری سپورٹ مل گئی، دوسرے علماء کو حکومتی سپورٹیں مل گئیں، تو اس لیے وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ 4 مذہب مشہور ہو گئے. ورنہ اور بھی یہ امام سفیان ثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو صاحب اجتہاد، صاحب فتویٰ، صاحب رائے، جن کے اپنے دین کے سمجھ میں مستقل ایک رائے ہوا کرتی تھی، وہ علماء ہیں بڑے بڑے. اور سب امام اہل سنت والجماعہ کے ائمہ ہیں، بڑے بڑے تابعین تبع تابعین ائمہ ہیں یہ. تو کہتے ہیں ولید بن مسلم کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور امام مالک، یہی سلف ہیں جن کے عقیدے کو جن کی سمجھ ہمیں چاہیے، جن کے اقوال سے ہم ان کی فہم کو سمجھیں گے. انہی لوگوں کی سمجھ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے اور تابعین کیا سمجھتے تھے. تو فرمایا میں نے اوزاعی، سفیان ثوری اور مالک بن انس ان 3 لوگوں سے پوچھا ان احادیث کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں ہیں. عن هذه الاحاديث في الصفات والرؤيا، اللہ کی صفات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، اللہ کو دیکھنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں. قیامت کے دن مومنین، حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے ویسے ہی جیسے چاند کو دیکھتے ہو 14ویں رات میں، جب آسمان میں بادل نہ ہو تو ہر انسان چاند کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے نا. بعض روایتوں میں جیسے تم دوپہر کو سورج جب نکلا ہوا ہو اور آسمان میں بدلی نہ ہو تو بلا کسی مشقت کے سورج کو دیکھ لیتے ہو، ویسے بلا مشقت کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن. اب بتائیے، اب آپ کو اس لفظ کو سن کر کے کہ قیامت کے دن مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھیں گے، بس دیکھنے کا میننگ تو پتہ ہے نا، تو اللہ کو دیکھیں گے، سمجھ میں آ گیا نا. لیکن ابھی جائیے دیوبند جائیے، پوچھ کے آئیے ان کے علماء سے، تو وہ کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں گے تو، مگر اللہ تعالیٰ ہوگا کہاں؟ ابھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہوگا. سامنے اور پیچھے اور دائیں بائیں یہ سب جہت ہیں، ٹھیک. اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں ہوگا، بس دیکھیں گے مگر جہت میں نہیں ہوگا. آپ بتائیے، آپ کسی چیز کو آپ دیکھیں اور وہ جہت میں نہ ہو تو کیا ہو؟ تو وہ چیز دیکھا آپ نے، اس کو، وہ چیز ہے. جب کوئی چیز جہت میں نہ ہو، دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے ہونا چاہیے اس چیز کو. تو آپ کہیں گے میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ میرے سامنے نہیں تھا، نہ دائیں تھا، نہ بائیں، نہ پیچھے تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، کہیں نہیں تھا، بس دیکھا میں نے. 6 سمت میں سے، 6 ڈائریکشن میں سے کسی میں بھی نہیں تھا، مگر میں نے دیکھ لیا. کہاں دیکھا؟ اب دیکھیے، اب یہ میننگ نکل کے آ رہا ہے نا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں دیکھیں گے تو، مگر دل کی آنکھ سے دیکھیں گے، دل کی آنکھ سے. یہ سر والی آنکھ سے نہیں دیکھیں جو سر میں آنکھ لگی ہے. دیوبند والے کہیں گے کہ دل کی آنکھ سے دیکھیں. اب بتائیے، دیکھ رہے ہیں آپ نے پہلی بار جب سنا تو کتنا صاف ستھرا میننگ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اب یہاں پہ بگڑ دیا، اب فطرت کو بگڑ گیا، میننگ ہی بگڑ گیا. بھائی اللہ تعالیٰ کو اگر دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا تو سورج سے تشبیہ کیوں دی دیکھنے سے؟ سورج کو کیا دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ یا چاند کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ بھائی سورج کو دیکھنے کا نام کیوں لیا؟ کہ جس طریقے سے سورج کو دیکھتے اور دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، صاف ستھرا بھی دکھ رہا ہوتا ہے. چاہے پوری کائنات میں ہر انسان میدان میں آ جائے، سارے لوگ، پورا شہر، پورا ملک اگر میدان کسی کھلے میدان میں آ جائے، تب بھی سورج کو دیکھنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. تو قیامت کے دن سارے بنی آدم وہاں ہوں گے، سارے اہل ایمان وہاں ہوں گے. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی کو مشقت نہیں آئے گی، جیسے سورج اور چاند کو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوتی. تو سورج اور چاند کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. تو لیکن اتنی بات تو کوئی عالم ہی رد کر پائے گا، ایک عام آدمی تو بیچارہ جو سن لے گا وہ سمجھ لے گا. وہ فطرت بگاڑ دیتے ہیں یہ لوگ. تو ان احادیث کے بارے میں جن میں صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا ذکر ہے، ان کے بارے میں ولید بن مسلم نے کہتے میں نے اوزاعی، سفیان ثوری اور امام مالک سے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا مطلب ہے ان حدیث، کیا جو جیسا اس میں آ رہا ہے ویسے ہی مانے، یا یہ کہ کچھ اور تفسیر ہے اس کی؟ کیونکہ تفسیریں ہونے لگی تھی، یہ تفسیر آ گئی نا دیکھنے کی، کہ دیکھیں گے تو مگر جہت میں نہیں ہوگا. یہ اشعری علماء کی تفسیر ہے اور ماتریدی علماء کی بھی ہے، دیوبندیوں کی، اور بعض کی یہ تفسیر ہے کہ نہیں وہ دل کی آنکھ سے دیکھیں گے. تو یہ تفسیریں آ گئی نا. تو فرمایا فقالو، ان تینوں نے کہا امر روح کما جاءت،
ان احادیث کو پڑھ کے گزار دو ویسے ہی جیسے آئی ہیں. کیسے آئی ہیں؟ میننگ تو ہے نا لفظوں کا، جس میننگ کے ساتھ آئیے اسی میننگ کو پڑھ کر گزار دو، بلا کیف الگ سے کیفیت بیان مت کرو. جس طرح سے آئی ہے ویسے ہی پڑھو اور اس کو ویسے سمجھو اور گزر جاؤ، الگ سے میننگ بیان نہ کرو. امروہ کما جاءت بلا کیف. دیکھیے امام زہری فرماتے ہیں، بہت بڑے امام الائمہ، بلکہ خود امام صابونی لکھ رہے ہیں کہ قال الامام الزہری، امام زہری فرماتے ہیں امام الائمہ فی عصرہ، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام ہیں، وعین علماء الامہ فی وقتہ، اپنے زمانے کے سارے امت کے علماء میں سب سے بڑا مقام ہے ان کا. کہتے ہیں علی اللہ البیان، اللہ کا کام ہے بتلانا، قرآن نے بتلا دیا اللہ نے. وعلی الرسول البلاغ، رسول کا کام ہے پہنچانا، رسول نے ہم تک پہنچا دیا. وعلینا التسلیم، ہمارا کام ہے قبول کرنا. ہمارا کام تفسیر کرنا نہیں ہے، الگ سے میننگ نکالنا نہیں ہے. بیان اللہ نے کر دیا، رسول نے پہنچا دیا. ہمارا کام ہے یا تو مانو یا ٹھکراؤ، بس دو چیزیں ہیں، یا تو مانو یا ٹھکراؤ. ہمارا کام ہے تسلیم کرنا، قبول کرنا. تو ہم قبول بھی کریں، ہم کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، یہ تو مان لیا. لیکن اب ہم تفسیر کریں گے اس کی، کہ تفسیر کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مگر وہ کہیں جہت میں نہیں ہوگا، ہمارے سامنے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں نہیں ہوگا. اب بتائیے، تو اب یہ رسول کی بات کو کہاں مانا پھر ہم نے؟ تفسیر کر دی الگ سے. وعن بعض السلف، بعض پرانے علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے قدم الاسلام لا یثبت، اسلام کا قدم، اسلام کا پیر، اگر آپ نے اسلام کی حالت میں پیر اپنا بڑھایا تو آپ کا قدم جو ہے، اسلام کا قدم لا یثبت، نہیں ٹھہرتا ہے، نہیں ثابت رہتا ہے، الا علی قنطرۃ التسلیم، مگر قبول اور تسلیم کرنے کے پل پر. مطلب آپ ادھر ادھر جائیں گے تو لڑکھڑائے گا قدم آپ کا، جب تسلیم کے پل پہ کھڑے ہوں گے، قبول کرنے والے جذبے کے پل بنائیں گے، اس پہ کھڑے ہوں گے تو قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے گا، آپ کا اسلام برقرار رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کسی ایسی جگہ پہ آپ چل رہے ہو جہاں پر سیدھی زمین نہ ہو، ٹیڑھی میڑھی ہو، اونچی نیچی ہو تو پیر پھسل سکتا ہے نا. تو کہا کہ جو ہے اسلام کا قدم ٹھہرے گا تسلیم اور قبول کرنے والے پل پر کھڑے ہو کر کے. اگر آپ کے جذبے میں، دل میں قبول کا جذبہ نہیں ہے نا، تسلیم کرنے کا، تو پھر آپ کا قدم اسلام پر نہیں ٹھہر پائے گا. فرماتے ہیں اخبرنا ابو طاہر بن خزیمہ، وہ ابو طاہر محمد بن فضل بن خزیمہ، ابن خزیمہ کے پوتے، کہتے ہیں ہمیں خبر دی انہوں نے، قال حدثنا جدی، میرے دادا امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، قال حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا ابو یعقوب الحنینی قال حدثنا کثیر بن عبد اللہ المزنی عن ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمرو بن عوف المزنی ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، تو ان کے پوتے بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کے بیٹے سے، اور وہ ان سے بیان کرتے ہیں عمرو بن عوف سے، کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ھذا الدین بدأ غریبا، یہ دین اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا. یہ دین جب شروع ہوا اکیلا تنہا اجنبی تھا. مکہ کے جیسے ماحول میں جب یہ دین اسلام کی دعوت آئی تو ظاہر ہے پورا شہر، پورا علاقہ، سب لوگ کفار مشرک تھے، تو وہاں دین کی دعوت اور توحید کی دعوت اجنبی تھی. جیسے اجنبی انسان شہر میں جاتا اکیلا ہوتا ہے، تنہا. یہ اسلام تنہا اور اکیلا تھا، اجنبی تھا جب شروع ہوا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ اجنبی تھا شروع میں. اسلام سچا دین جو ہوگا نا وہ اجنبی بن جائے گا، پہچانا نہیں جائے گا. جیسے آپ جائیں کسی نئے شہر میں تو آپ کو کوئی نہیں پہچانتا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو وہ لوگ جو غریب بن کے، یعنی مطلب اجنبیوں کی طرح رہیں اپنے عقیدے کو لے کر کے، ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبہ ہے. قیل یا رسول اللہ ومن الغرباء، یہ غرباء کون ہیں جو اجنبی پڑ جائیں اپنے عقیدے اور عمل کو لے کر کے، منہج کو لے کر کے، اکیلے پڑ جائیں، تنہا پڑ جائیں، وہ کون لوگ ہیں یہ غرباء؟
ان کی پہچان کیا ہے؟ قال الذین یحیون سنتی من بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری مری ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، میرے بعد میری سنت کو زندہ رکھیں گے۔ اب ظاہر ہے سنت مری ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا اس سنت کو، اب آپ لے کے کھڑے ہوں گے تو اجنبی بن گئے نا، اکیلے پڑ گئے نا۔ تو میری سنت کو جو لوگ زندہ رکھیں گے میرے بعد، وہی ہیں اجنبی لوگ جو چند ہوتے ہیں ہر جگہ۔ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور بندوں کو سکھلائیں گے وہ سنت، اللہ کے بندوں کو وہ سنت سکھلائیں گے، زندہ بھی رکھیں گے، اس کی تبلیغ بھی کریں گے۔ امام صابونی اس کو کہہ کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنا حقیقت میں یہ اجنبیوں والا عقیدہ ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے ہی اجنبی بن گیا تھا یہ عقیدہ، 1444 چل رہی ہے، اور یہ 449 میں ان کا انتقال ہے، مصنف کتاب کا، جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا الحسن الكارزي قال سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت ابا عبید القاسم بن سلام، کہتے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام بہت بڑے امام ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام، ان کی کتابیں بھی ہیں جو آج بھی ملتی ہیں، کتاب الایمان بڑی مشہور ہے ان کی کتاب۔ تو ابو عبید بہت بڑے امام ہیں، 224 میں غالباً ان کا انتقال ہے، 224 میں۔ فرماتے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام 224 میں انتقال ہے، یہ تو 1200 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ان کو۔ کہتے ہیں کہ المتبع للسنہ، سنت کی پیروی کرنے والا شخص، سنت پہ چلنے والا شخص، اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے طریقے پہ چلنے والا شخص، اس کی مثال ہے کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لینے والا ہو۔ کسی کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لے، آگ کا انگارہ، تو کیا حشر ہوگا اس کا، کتنی مشقت ہوگی، اس کو کتنی پریشانی ہوگی اس کو پکڑے رہنے میں، جلنے کا اور تپش کا اور درد کا احساس جو ہوگا۔ فرمایا کہ سنت پہ چلنے والا بھی اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، سنت پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ سنت پہ چلنا ویسے ہی جیسے کہ آگ کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ وَهُوَ الْيَوْمَ عِنْدِي، اور سنت پر چلنے والا انسان آج میری نظر میں 224 میں انتقال ہے، یاد رکھیے گا، اور 1444 چل رہی ہے نا، 1220 سال پہلے، 1220 سال پہلے تو انتقال ہے ان کا، جنہوں نے یہ بات کہی ہے ابو عبید قاسم بن سلام نے۔ تو اگر آخری عمر میں بھی کہی ہوگی تو تب بھی 1220 سال تو ہو ہی گئے، 25 سال، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ آج وہ انسان جو سنت پہ چلتا ہے میری نظر میں افضل من ضرب السیف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جا کے تلوار چلانے والے شخص سے افضل ہے سنت پہ چلنے والا، مطلب جہاد میں جانے والا۔ جو زمانے میں علماء اور لوگ سب جایا کرتے تھے جہاد میں اپنے ائمہ کے ساتھ، کہنے لگے کہ اس سے افضل ہے میری نظر میں جو سنت پر قائم ہے، جو عقیدہ سلف پر قائم ہے، اس پر قائم رہنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے میری نظر میں۔ 224 میں یہ بات کہی، 224 سے پہلے کہی گئی ہے، مطلب یہ بات۔ وروی عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق، امام مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، مسروق الکوفی، مسروق بن اجدع الکوفی، اور ان کا یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کا انتقال، ان کی پیدائش 1 ہجری میں ہوئی، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اسی سال ان کی پیدائش ہوئی۔ مسروق کی پیدائش، مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، مفسر ہیں، امام ہیں، محدث ہیں۔ سن 63 میں ان کا انتقال ہے، اور 63 سال کی عمر میں انتقال ہے۔ ان کی عمر بھی 63 سال ہوئی، اور سن 63 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے امام مسروق کا۔ ابن عباس کے شاگردوں میں سے، ابن عبداللہ بن عباس، ابن مسعود، ان کے سب شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دخلنا علی عبداللہ مسعود، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر گئے۔ فقال، تو انہوں نے ایک بات کہی ہم سے، ایک گفتگو کے دوران ایک بات کہی، یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا فلیقل بہ، تم میں جو شخص کوئی چیز جانتا ہو تو اسی کو کہا کرے، وہی بات بولے جسے وہ جانتا ہو، جس کا علم ہو وہی بولے۔ وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ، اور جس کو علم نہ ہو کسی مسئلے کا،
علم نہ ہو فلیقل، تو اسے چاہیے اللہ، وہ کہے اللہ اعلم۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کسی مسئلے کا، کسی دین کی بات کا، اور آپ کو پتا ہو تو آپ جواب دے دیجئے، اور پتا نہ ہو تو کہہ دے اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو کہتے فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہی کی علامت ہے، جانکاری جاننے والا ہونے کی علامت ہے، ان یقول لما لا یعلم، کہ بندہ اس بات کے سلسلے میں جسے وہ نہیں جانتا کہے کہ اللہ عالم۔ اللہ عالم کہنا بھی علم ہے، یہ بھی علم والا شخص ہی کہے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قال اللہ عز وجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین کی دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، میں تکلف بھی نہیں کرتا، اپنی طرف سے کچھ تکلف کروں، اپنی طرف سے کچھ بولوں۔ تو اس کے بعد ایک لمبی حدیث بیان کی ہے انہوں نے، وہ حدیث ضعیف بھی ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، تھوڑا سا 1-2 صفحہ کی ہے، لمبی ہے بہت زیادہ، اس میں زیادہ تر باتیں ضعیف ہیں، اس لیے چھوڑ دینا، وہ بہت زیادہ اہم بھی نہیں ہے اس باب میں۔ اس کے بعد چھوٹی سی بات آگے والی، اب ایک طرح سے یہ انہوں نے یعنی صفات کے بیان کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کرنے کے بعد، صفات کے بعد پھر ائمہ سلف کے اقوال نوٹ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ہمارا اور ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے اس کو جو کا تو من وعن ویسے ہی ماننا چاہیے۔ اور آخر میں انہوں نے امام زہری کا قول نقل کیا کہ اللہ کا کام ہے بیان کرنا، رسول کا کام ہے پہنچانا، اور ہمارا کام ہے تسلیم کرنا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی باتوں کو جیسے آئی ہیں ویسے ہی مان لیں، ہاں ان کا میننگ سمجھیے، الگ سے باہری تفسیر نہ کریں، نہ کسی کی سنیں۔ تو یہ آخر میں انہوں نے اس طرح سے ختم کر دیا، اور یہی اسی سلسلے میں ایک لمبی وہ بھی ایک آئی ہے، کیا نام ہے، روایت۔ تو اب اس میں زیادہ تر چیزیں ضعیف ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، اسی لیے ہم اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اس سے بہت زیادہ تعلق بھی نہیں اس کا۔ آگے کہتے ہیں وَيُؤْمِنُ أَهْلُ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ، اہل دین اور اہل سنت ایمان رکھتے ہیں بالبعث بعد الموت۔ اب موضوع چینج کر رہے ہیں کہ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ کا، تابعین کا، اہل الحدیث کا اور ائمہ کا، اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد دوبارہ سے اٹھائے گا۔ وَبِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور ہر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے خبر دی ہے، جو بتلائی ہے، من احوال ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ، اس دین، وہ جو دن حق والا دن قائم ہوگا، سچا دن جو آئے گا، اس دن کے جو بھی ہولناکیاں ہیں اور جو بیان کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِيهِ وَالْخَلْقِ، اور اس دن بندوں کے الگ الگ حالتیں ہوں گی، کوئی کسی حال میں ہوگا، کوئی کسی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے الگ الگ حالتوں میں ہوں گے، ساری مخلوق اور سارے بندے۔ فیما یرونہ ویلقونہ ہنالک، جو کچھ بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنے سامنے، جو چیز بھی وہ پا رہے ہوں گے اس وقت، جو تکلیفیں پا رہے ہوں گے، وہ سب اپنے اپنے حساب سے الگ الگ حالات میں ہوں گے۔ ہم نے مختلف اوقات میں الگ الگ حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے حساب، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینوں میں بھی ہوں گے، تکلیف میں بھی ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں بھی ذکر کریں گے مختصر میں۔ اس خوفناک دن میں جو بھی چیز وہ پائیں گے، جو بھی چیز دیکھیں گے، جس کا سامنا کریں گے، وہ الگ الگ انداز کی، ہر ایک کے الگ الگ حالات ہوں گے۔ مثال دے رہے ہیں، یعنی من اخذ الکتب بالایمان، کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں پکڑیں گے، والشمائل، کچھ لوگ بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے۔ یہ سب باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں، ان باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ والاجابۃ عن المسائل، اور اس دن اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے سوال کرے گا لوگوں سے، ان کے جواب دینے میں بھی لوگ جواب دینا پڑے گا، ان کو محاسبہ کرے گا نا، حساب کرے گا، تو جواب دیں گے، تو الگ الگ انداز میں لوگوں کے احوال ہوں گے۔ الی سائر الزلازل والبلابل، ان کے علاوہ اور بہت ساری تکلیفیں ہوں گی اور غم ہوں گے، ملال ہوں گے اور احساس ہوں گے لوگوں کو، وہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ الموعودۃ فی ذلک الیوم العظیم والمقام الہائل، اس بڑے عظیم الشان دن میں اور خوفناک مقام میں جو بھی چیزیں ہوں گی، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مختصر بیان کر رہے ہیں بھی یہاں پہ۔
مثال پھر سے آ رہی ہے، بین الصراط، پل صراط قائم ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، میزان ترازو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، وہاں اعمال کو تولے گا اور نامہ اعمال کو تولے گا، بندے کو بھی تولے گا، بندہ بھی تولا جائے گا ترازو میں، اور نامہ اعمال بھی تولے، سب کی دلیلیں ہیں اس مسئلے میں. اور ونشر الصحف، اور نامہ اعمال کو بکھیرا جائے گا، اڑتے ہوئے ہوا میں آئیں گے، اور کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں. التی فیہا مثاقیل الذر من الخیر والشر وغیرہ، جن نامہ اعمال میں خیر و شر کے ذرے ذرے کا ذکر ہوگا اور اس کی مقداریں بیان کی گئی ہوں گی. تو ان سب کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا ایمان ہے. مزید کہتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُ أَهْلُ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ، اہل دین اور اہل سنت ایمان رکھتے ہیں بے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ کی سفارش پر ہمارا ایمان ہے، آپ سفارش کریں گے لمذنبی اہل التوحید، اہل توحید میں سے گنہگاروں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے جو اہل توحید ہوں گے، شرک نہیں کیا ہوگا انہوں نے، ان کے لیے آپ سفارش کریں گے. وہ مرتکبی الکبائر، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، بڑے بڑے گناہوں کو عمل میں لانے والے لوگ جو ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توحید والے ہوں، مطلب موحد ہوں، شرک نہ کیے ہوں، لیکن بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، تو ان گنہگاروں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. کما ورد به الخبر الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ سے صحیح خبر آئی ہے. اس پہ سے حدیث بھی لا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے اخبرنا ابو سعید بن حمدون قال انبأنا ابو حامد بن الشرقی قال حدثنا احمد بن یوسف السلمی قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ثابت البنانی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کی بڑی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے اہل کبائر کے حق میں ہوگی. بڑے بڑے گناہ کر کے جو لوگ مر گئے اور توبہ نہیں کی، ان کے حق میں سفارش کروں گا. ایک اور حدیث لا رہے ہیں. قال حدثنا اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد قال اخبرنا محمد بن المسيب الارغياني قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي قال عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعہ و بین ان يدخل شطر امتی الجنہ، مجھے اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے، یا تو میں سفارش کو اختیار کر لوں، یا سفارش کے بجائے یہ تحفہ قبول کر لوں کہ میری امت میں سے آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے، میری امت کی آدھے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں. فاخترت الشفاعت، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، سفارش کو اختیار کیا. لأنها اعم و اکفا، کیونکہ سفارش زیادہ عام ہے، زیادہ اس کا فائدہ زیادہ ہے. اگر میں آدھے اختیار کرتا تو وہی جنت جاتے، باقی لوگ نہیں جاتے جنت میں، جبکہ سفارش سے میں ان آدھوں کو بھی جنت داخل کرا لوں گا اور ان سے اور زیادہ مزید داخل کرا لوں گا جنت میں. سمجھے کہ نہیں؟ اترونها للمؤمنین المتقین، تم کیا سمجھتے ہو کہ میری سفارش مومنوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان جو ایمان مومن ہے، مومن کامل، متقی لوگوں کے لیے ہوگی؟ لا، نہیں. ولکنھا للمذنبین، میری سفارش گنہگاروں کے لیے ہوگی، مومنین اور متقین کے لیے نہیں. المتلوثین الخطائین، جو گناہوں میں لت پت ہیں، خطاوار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ان کے لیے ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلاسا دیا، ایسے لوگ جو مر جائیں گے بغیر توبہ کے، ان کے لیے بھی آپ سفارش کریں گے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سفارش تو اہل ایمان کے لیے بھی ہوگی، ان کو جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کئی طرح کی ہے، کئی طرح کی سفارش. سب سے پہلی سفارش جو ہوگی، ابھی اس میں دیکھنا اور روایت آ رہی ہے غالباً، چلو جی ہاں ایک اور روایت آ رہی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں پھر بتاتے ہیں.
قال اخبرنا ابو محمد المخلدي قال اخبرنا ابو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو واخبرنا ابو طاهر بن خزيمة قال اخبرنا جدي الامام محمد بن اسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے زیادہ خوش نصیب شخص کون ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت، مجھے پتا تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ اس بات کے متعلق تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے، مجھے پتا تم نہیں پوچھو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آگے بتا دیا لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ شوق رکھتے ہو حدیث سننے کا، میری باتیں سننے کا، مجھ سے علم لینے کا بہت شوق رکھتے ہو، تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہو مجھے پتا تھا تم ایک دن پوچھو گے یہ بات، اور تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس بات کو۔ تو یہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہادت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے زیادہ حریص تھے علم حاصل کرنے کے۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا ان اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ من قال، وہ شخص ہوگا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قبل نفسه، دل کے خلوص کے ساتھ، جس نے دل کے خلوص سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات، کوئی بھی چیز معبود نہیں، کوئی بھی حقدار نہیں عبادت کا، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، جس نے یہ گواہی دی کلمہ شہادت کی مگر دل کے خلوص کے ساتھ دی۔ اب شرط آ گئی نا، اگر کسی نے ایسے ہی بول دیا تو وہ گویا اس شرط میں پیچھے رہ گیا۔ اور دل کے خلوص سے بولنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بس بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، وہ مطلب یہ ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ جو محبت سے بولے گا انسان، خلوص کے ساتھ دل میں بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کے حق کو، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں تیرے حق عبادت کا اعلان کرتا ہوں اور تیرے علاوہ سب کے حق عبادت کا انکار کرتا ہوں، تو ہی اکیلا حق رکھتا ہے عبادت کا۔ تو آپ یہ والی بات کہیں، یہ گواہی بھی دیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو گواہی کہاں ہوئی؟ گواہی سچی ہے کہ جھوٹی وہ تو عمل سے پتہ چلے گی نا۔ ابھی جیسے کوئی شخص کسی واقعے میں، کسی لڑائی جھگڑے کے مسئلے میں کورٹ میں جانے کے لیے وہ اپنا نام گواہ کے طور پر لکھوا دے، میں چشمدید گواہ ہوں، نام تو لکھوا دے لیکن وہ پہنچے نہیں حاضری پہ، تو کیا وہ گواہ مانا جائے گا اس کو؟ وہ کہے کہ میں گواہی دوں گا اور ٹائم پہ نہ آئے گواہی دینے کے لیے، تو گرچہ کاغذ میں لکھ گیا کہ فلاں شخص گواہ، لیکن گواہ اس کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ عملاً اس نے گواہی کو دے کر کے نہیں ثابت کیا کہ وہ گواہ ہے، موقع پہ غائب ہو گیا۔ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو ہمیں اس گواہی کو ثابت کرنا ہوگا عمل سے، کہ تنہا اللہ کی عبادت کرنی بھی ہوگی اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ہوگا، تبھی تو توحید والے بنیں گے اور انہی توحید والوں کے لیے سفارش ہوگی۔ اس سب کے بعد اگر انسان سے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، گناہ ہونا تو فطری چیز ہے، بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے شاید توبہ کی توفیق نہ ملے لیکن کم سے کم توحید پہ تو رہے گا۔ تو ایسے ہی شخص کے لیے شفاعت اس کو ملے گی، ورنہ جس کے یہاں خلوص نہیں ہوگا توحید میں، اخلاص نہیں ہوگا توحید میں، اور اس کے یہاں شرک بھی ہوگا، اخلاص ہونے کے بعد ہی شرک سے بچے گا، تو پھر اس کو سفارش، گویا جو بندہ شرک کرنے والا ہوگا اس کو سفارش نہیں ملے گی، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا موحد اور کتنا ہی بڑا مسلمان کہتا ہو۔ سفارش کے متعلق ابھی جو بات آئی تھی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سب سے بڑی سفارش جو کریں گے، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ ہوگی کہ جب لوگ میدان محشر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں
اکٹھا تو ہو گئے، قبروں سے نکل کے بھاگیں گے اور وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اپنے محشر کے میدان میں، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ ہونا کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیر لگ رہی ہوگی، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جلوہ افروز ہوگا، آسمان سے اتر کے اپنے عرش کے ساتھ آئے گا میدان محشر میں، سب لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کوئی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ بھاگے بھاگے پھریں گے کہ بھئی کوئی شخص جائے، جا کے بات کرے رب العالمین سے، کام شروع ہو، کوئی کاروائی شروع ہو، بھئی سب لوگ اکٹھے ہیں، کیونکہ انتظار بھی بہت مشکل ہوتا ہے نا، جب کام ہی نہ ہو رہا ہو، جب تک اب کھڑکی کھل جائے تو لائن میں لگے لوگ خوشی ہو جاتی ہے کہ بھئی چلو کام شروع ہو گیا ہے نہیں۔ تو اب وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں، اب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ الغرض سارے کے سارے انبیاء اپنی کسی نہ کسی وجہ سے وہ اعتذار کر دیں گے کہ میں نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے جائیں گے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے لوگ تو آپ کہیں گے انا لہا، اس سفارش کے لیے میں ہوں۔ تو پھر آپ جائیں گے اور عرش کے پائے کے عرش کے نیچے وہاں پہنچ کر، عرش کے پاس پہنچ کر کے وہاں آپ سجدے میں گر جائیں گے، پھر وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے کیا کہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو پھر آپ اس وقت یہی کہیں گے کہ اللہ لوگوں کا فیصلہ شروع کر دیا جائے، ان لوگوں کے حق، جو بھی لوگ یہاں اکٹھے سب ہیں، ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے اور شروع کر دی جائے کارروائی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی سفارش پر یہ آپ کو بڑا مقام ملے گا، سب سے بڑا مقام یہ ہوگا کہ جس مقام پہ کسی بھی نبی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، اور ساری دنیا اولین و آخرین سب جہاں ہوں گے، اس مقام میں سب بے چین ہوں گے، اور اس بے چینی کے مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارروائی شروع کروائیں گے۔ یہ بہت بڑا مقام ہوگا، اسی کو مقام محمود کہا گیا۔ اس کے بعد یہ پہلی سفارش ہوگی، پھر سفارشیں الگ الگ انداز کی ہوں گی۔ سب سے بڑی سفارش اس کے بعد جو ہوگی اصل انہی لوگوں کے حق میں ہوگی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو جنہوں نے جو گناہ کر کے گئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا اپنی طرف سے۔ پھر جو لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر جائیں گے اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ تو آپ کی سفارش سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، سب کو نہیں معاف کیا جائے گا، یہ بات ہے پکی، سب کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو گنہگار ہیں، اہل توحید ہیں، سب کو معاف نہیں کیا جائے گا، پھر جو بچیں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ جہنم میں جانے کے بعد جب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر آپ آئیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر آپ اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے اور روئیں گے وہاں سجدے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتا ہے، اللہ آپ فرمائیں گے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ کہیں گے ٹھیک، اللہ فرمائے گا جائیے جہنم میں، جا کے وہاں پہ جس کے دل میں مان لیجیے دینار کے برابر ایمان ہو، درہم کے برابر ایمان ہو، الگ الگ وقتوں میں بار بار آپ اٹھیں گے اور جائیں گے، پھر آپ سے کہا جائے گا جائیے جس کے دل میں ایک خردل اور رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لائیے۔ اب وہ غیبی چیز ہے، اس وقت کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو وہ سب لوگ اس ترتیب وار نکالے جاتے رہیں گے، جیسے نکلیں گے پھر آپ آئیں گے سجدے میں گریں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو پھر آپ اللہ کہے گا چاہو جا کے دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ذرہ برابر ایمان ہو، ادنا ذرہ، سب سے چھوٹا ذرہ، جیسے آج کے وقت میں ایٹم کہہ سکتے ہیں، بالکل نہ دکھنے والا ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکال لاؤ۔ وہ توحید ہی ہوگی جو جس میں شرک نہیں ہوگا۔ گناہوں میں ملوث ہوں کہ لوگ کیسے کیسے دنیا میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کو نکال لیا جائے گا۔ پھر اب آپ کا کام جب یہاں ختم ہو جائے گا، اسی دوران جو جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ پہلے نمبر آئیں گے، سفارش کریں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ ان کو جنت داخل کیا جائے۔ تو یہ بھی سفارش ہوگی، جنتیوں کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ پھر
جنتی جانے کے بعد جنت میں پھر وہ اپنے عزیزوں اقربا یا اپنے دوستوں جن کو وہ جانتے تھے ان کے لیے جو اہل توحید ہوں گے ان کے لیے وہ سفارش کریں گے، پھر فرشتے سفارش کریں گے. اس طریقے سے سفارشوں سے بخشا جائے گا. اس وقت بہت سے لوگوں کو چاہے وہ جہنم میں ہی کیوں نہ چلے گئے ہوں ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی. پھر جب سب کی معاف ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفع النبیون وشفعت الملائکہ وشفع المؤمنون وما بقی الا ارحم الراحمین. نبیوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے کر لی، مومنوں نے اہل جنت نے کر لی، اور سب کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ لوگ دے دیے گئے اور ان کے معاف ہو گئے. اب سفارش کے لیے کوئی نہیں بچا سوائے ارحم الراحمین کے. پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے نکالے گا لوگوں کو اور ان کو بخشنے کے لیے نکال دے گا جتنے بھی آ جائیں گے اس میں سے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل توحید کو بخشے گا. تو یہ سفارش کی کئی طرح کی اقسام. ایک سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے حق میں خصوصی سفارش ہوگی کہ اللہ میرے چچا کو کم سے کم عذاب دیا جائے، ابو طالب کو. تو ان کو جہنم کی ایسی وادی میں رکھا جائے گا جس میں صرف ان کے پیروں میں آگ کا عذاب ہوگا، جس سے ان کے اس کے علاوہ بقیہ ان کو دوسرے کے اندر سب سے ہلکا عذاب جس جہنم میں جانے والے شخص کو ہوگا وہ ابو طالب ہے، وہ بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے. یہ بھی سفارش مخصوص ہے آپ کی. تو یہ کئی ایک طرح کی سفارشیں اس میں ہوں گی. 7 بج گیا اور کیا جائے کچھ چلائیں. اور گل وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَوْضِ، اور اہل سنت والجماعت حوض پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا. دیکھیے حوض پر ایمان آپ لوگ جانتے ہیں معمولی سی چیز لگتی ہے نا کہ حوض تو سنا ہوا ہے، ایمان لانا اس کی تذکرہ کرنا. ارے بھائی معتزلہ نے خوارج نے حوض کا اور میزان کا بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے. یہ سب مسئلے وہ چیزیں جو آج ہمارے سامنے بچپن سے سننے اور ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے بالکل عام سی لگتی ہیں، نارمل لگتی ہیں، یہ چیزیں پرانے وقتوں میں انہی اہل بدعت نے انکار کیا ہوا ہے ان چیزوں کا، سمجھے کہ نہیں. اسی لیے اہل سنت نے اپنے بچوں کی تعلیم دینے کے لیے ان چیزوں کو باقاعدہ نوٹ کر کے کتابوں میں ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے کہ ہمارے نبی کا ایک حوض ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہے ہم. اور حوض کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہوگی، بہت الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ذکر ہے. تو تا حد نگاہ اس کی چوڑائی ہوگی، اس پر برتن ہوں گے بہت زیادہ، یعنی پیالے، پانی پینے کے پیالے اس پہ بہت زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، مطلب انگنت، تاکہ لوگوں کو آسانی سے پینے کے لیے ہر انسان کو پیالہ ہاتھ میں آ جائے. ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ہر نبی کا اپنا اپنا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. اور وہاں پر حوض پر لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو جو لوگ اہل بدعت ہوں گے، روایتوں میں آتا ہے، یہاں تو تفصیل نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتیں ہیں کہ جو اہل بدعت ہوں گے ان کو فرشتے بھگا رہے ہوں گے. تو آپ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت ہے، ان کو آنے دیجیے. تو وہ کہیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی تھی آپ نہیں جانتے. تو آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو دور کر دے جائے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا. تو یہ حوض کا کے متعلق روایتیں ہیں. کوثر، حوض کوثر ہم لوگ کہتے ہیں حوض کوثر، تو کوثر الگ چیز ہے اور حوض الگ چیز ہے. حوض یہ قیامت کے میدان محشر میں ہوگا، ایک سائیڈ میں کہیں بھی محشر کے میدان جہاں ہوگا وہیں پہ کسی سائیڈ میں کہیں کسی طرف کو باہر کو ہوگا حوض. تو یہ حوض کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں. کوثر ایک نہر ہے، کوثر یہ نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، اور اسی کوثر والی نہر سے حوض میں پانی آ رہا ہے. اس کی سپلائی جو آ رہی ہے وہ حوض میں جو پانی آ رہا ہے وہ کوثر سے آ رہا ہے. لیکن کوثر مستقل ایک نہر ہے جو آپ کو جنت میں خصوصی طور پہ ایک انعام کے طور پہ دی گئی، انا اعطیناک الکوثر. تو ہم ایمان رکھتے ہیں حوض پر بھی، ہم ایمان رکھتے ہیں کوثر پہ بھی، یعنی نہر پہ جو کوثر نام کی نہر ہے. کوثر کثیر سے ہے، کثیر معنی بہت زیادہ، جس کا پانی بہت زیادہ ہے، بہت میٹھا ہے اور بہت زیادہ ہے. وَإِدْخَالِ فَرِيقٍ مِّنَ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ
جنت میں ایک جماعت بغیر حساب کے داخل ہوگی. اس پر بھی ایمان ہے ہمارا. جنت میں ایک بڑا گروہ جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جائے گا. وہ محاسبت فریق منہم حسابا یسیرا, اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے اس امت کے کچھ لوگوں کا حساب کتاب بہت ہی آسان ہوگا. کچھ کو تو بغیر حساب کے جنت داخل کر دیا جائے گا اور کچھ کا حساب کتاب آسان ہوگا. وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةِ بغیر سوء یمسہم, اور ان لوگوں کو ہلکا سا حساب کتاب لے کر کے بغیر کسی عذاب کے, وہ عذاب الحق, کوئی تکلیف کے بغیر عذاب کے بغیر ہی ان کو جنت داخل کر دیا جائے گا. حساب کتاب ہوگا لیکن ہلکا ہوگا. وَإِدْخَالِ فَرِيقٍ مِّن مُذْنِبِهِمْ النَّارِ, اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ امت محمدیہ کے ایک فریق یا ایک گروہ, ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو حساب کتاب بھی مشکل ہوگا اور ان کو جہنم میں, ان کے گنہگاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. حالانکہ ہر گنہگار اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی اور ارادے کے تحت ہے, تابع ہے. جس کو چاہے بخش دے ان میں سے, وہ سب کو نہیں بخشے گا, سمجھے گی نہیں؟ تو کچھ کو بخشے گا اور کچھ کو ضرور لازماً جہنم میں ڈالے گا. یہ ایمان ضروری ہے رکھنا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سے نکلوائیں گے اللہ کے نبی اہل توحید کو. تو نکالنے کا مطلب کیا ہوا کہ جائیں گے تبھی تو نکلیں گے. تو اسی لیے کچھ لوگ جو گنہگار ہوں گے ان کو جہنم میں ضروری طور پہ جانا ہے. ثم اعتاقہم, پھر ان کو آزاد کیا جائے گا. اہل توحید جو اس امت کے ہوں گے ان کو پھر آزاد کیا جائے گا جہنم سے. وَإِخْرَاجِهِم مِّنْهَا, اور ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. اس بات پر ہمارا ایمان ہے. وَإِلْحَاقِهِم, اور انہیں ملا دیا جائے گا بِإِخْوَانِهِم, ان اپنے بھائیوں کے ساتھ, ان بھائیوں کے ساتھ, الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, جو ان سے پہلے ہی جنت میں جا چکے ہوں گے. بغیر عذاب کے جو پہنچ گئے تو انہیں سے ملا دیا جائے گا, مطلب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. وَلَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ, اور یہ اہل توحید جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے, یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اب دیکھیں یہ بات جب پہلے کہہ دی تو پھر بھی اس پہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک فرقہ معتزلہ تھا, ایک فرقہ خوارج تھا, آج بھی ہیں کچھ اس طرح کے معتزلہ والے فکر والے بھی لوگ آج ہیں. یہ لوگ پرانے زمانوں میں جب ظاہر ہوئے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس شخص نے, جس مسلمان نے اگر کوئی گناہ کر لیا, کبیرہ گناہ, بڑا گناہ کر لیا, شراب ہے, زنا ہے, نعوذ باللہ, اس طرح کے جو گناہ ہے کر لیا, تو خوارج کہتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. ٹھیک, گنہگار بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا اور اسلام سے نکل گیا, اور اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ اس کو کافر مانا جائے گا, بلکہ اس کو پکڑ کے اس کی گردن ماری جائے گی. ٹھیک, اور وہ ایسے ہی مر گیا, گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی, مر گیا ایسے ہی, تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. یہ بات خوارج کہتے تھے اور آج بھی اسی آرا موجود ہیں. معتزلہ کہتے تھے, ایک فرقہ تھا معتزلہ کا, وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے کبیرہ گناہ کیا, بڑا گناہ کیا, وہ اس گناہ کی وجہ سے اسلام سے تو نکل گیا لیکن ابھی کافر نہیں ہوا دنیا میں, وہ کافر نہیں بلکہ درمیان میں ہے, اسلام سے نکل چکا ہے, کفر میں داخل نہیں, وہ درمیان میں ہے. جب درمیان میں جب تک ہے تب تک اس کو ظاہری طور پہ مسلمان ہی مانیں گے. یہ تھوڑا سا عقل مند زیادہ تھے, انہوں نے عقل کی وجہ سے زیادہ فیصلہ کیا, کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ خوارج کی وجہ سے جنگیں ہوتی تھی, روزانہ ہر گھر میں جھگڑے ہوتے تھے. بھائی کسی نے مان لیجئے شراب پی لی اتفاق سے, دوستوں نے پلا دی, پی لی, تو شراب پینا تو کبیرہ گناہ ہے. تو خوارج میں سے کوئی مل گیا, اگر اس نے دیکھ لیا تو کہتا تو کافر ہو گیا, اور گردن مار دیتے تھے لوگ. آج کل ہی مار دیتے ہیں بھائی, گستاخ رسول کی گردن مار دی, باڈی گارڈ نے خود ہی اپنے کیا نام ہے گورنر کو مار دیا. اسی مثالیں ملتی ہیں نا. تو اب کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن خوارج والا ہے, وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو فوراً قتل کیا جائے. تو خوارج یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو گناہ میں دیکھ لیا, چاہے وہ شراب ہو یا فسق و فجور کچھ بھی ہو, کوئی بھی گناہ ہو, فوراً کفر کا فتویٰ
اور فوراً موقع پاتے اس کو قتل. اسی لیے عام مسلمان جو ان کی رائے نہیں رکھتے ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ. اور اسی کے نتیجے میں جو بہت سارے آج کے زمانے میں دہشت گردی کے یا کہیں بمباری کے خود کش حملوں کے جو مسائل آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی کافر ہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم مار دیں تو وہ گناہ نہیں بلکہ اجر ہے ان کو, اس میں وہ اجر سمجھتے ہیں اس کے اندر. تو خوارج کی فکر آج بھی پائی جاتی ہے. تو یہ خوارج کیا کرتے تھے کہ وہ فتوے لگاتے کہ بھائی تمہاری یہ فلاں شخص کافر ہو گیا, تو اگر ان کی کوئی بہو بیٹی ہے تو بھائی تو کیا نام ہے اب تیری طلاق ہو گئی کیونکہ وہ تیرا شوہر جو ہے اس نے شراب پی ہے, اس نے یہ گناہ کیا, وہ کافر ہو گیا ہے, اب تیرا اس کا رشتہ نہیں رہا. تو شادیاں توڑنا, میراث سے محروم کرنا, گردنیں اڑانا, یہ سب مسائل. پھر نہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, قبرستان جو ان کے اگر اتفاق سے کوئی گورنر ان کا ہے یا کوئی ایسے علاقہ ان کے اپنے پرانے وقتوں میں حکومت بنا رکھی ہے کہیں پر, تو وہ ایسے بندے کو مسلمانوں کا قبرستان داخل بھی نہیں کریں گے, دفن بھی نہیں کریں گے. تو یہ مسائل کھڑے ہوئے گئے تھے, ہر گھر کے اندر پریشانی تھی. تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ماحول میں بہت بے چینی تھی. تو یہ جو معتزلہ تھے یہ جب یہ شروع ہوئے, یہ امام حسن بصری کے حلقے میں بیٹھتے تھے یہ لوگ, واصل بن عطا اور عمرو بن عبید جو لوگ جنہوں نے معتزلہ کے مذہب کی بنیاد ڈالی. تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ علم لیتے تھے اور باقی عقلی علوم عقل مند تھے, بہرحال عقلی علوم پڑھتے تھے. خوارج تو جاہل اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں, حدیث کے نص میں ذکر ہے اس بات کا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ تو مانا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے, خوارج کی طرح مانا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس پر فتویٰ لگائیں کفر کا تو پھر وہ بے چینی جو ماحول میں چل رہی ہے یہی بے چینی رہے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے باہر تو کر دیا مگر کفر میں داخل ہونے کی بات نہیں کہی تاکہ ماحول میں خرابی نہ. ان کو مثال یہ مل گئی کہ بھئی زمانے نبوت میں منافقین بھی تو تھے, لیکن ہر منافق کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا, جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو اس کو ظاہری طور پر مسلمان مانا نا, گرچہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ درک الاسفل من النار, منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. تو اسی لیے ایسے لوگوں کو منافقین والے انداز میں ان کو ظاہری مسلمان مانا معتزلہ نے, لیکن اسلام سے باہر ہی تسلیم کیا. جیسے ہم منافقین کو ظاہری مسلمان مانتے ہیں, حقیقی مسلمان نہیں ہے وہ. اس طریقے سے ان کو یہ مثال مل گئی. تو اس طریقے انہوں نے کیا کیا, فیصلہ کر دیا کہ یہ اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا, معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, خوارج کی طرح سے. جیسے خوارج کہتے ہیں ویسے یہ کہتے ہیں. تو گویا آخرت کے حکم میں کبیرہ گناہ پر مرنے والا شخص خوارج اور معتزلہ دونوں کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. اسی چیز کو رد کرنے کے لیے امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لا یخلدون فی النار, یہ اہل توحید جو گنہگار تھے اور گناہ کی وجہ جہنم میں گئے, گناہ کی وجہ جہنم میں جانا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہے اس کے مطابق ممکن ہے, جائیں گے بہت سے لوگ, بلکہ ضروری ہے کچھ کا جہنم میں جانا, مگر جہنم میں جا کر کے ہمیشہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے, جیسے کہ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں. یہ مطلب ہے. توبہ کی ہو یا نہ کی ہو, ہاں توبہ کے بغیر بھی اگر مر گیا کوئی لیکن شرک نہیں کیا ہے اس نے اور عام سے گناہ کیا ہے, بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے, کیا پتہ اس کی توحید ہی اس کو پسند آ جائے, کیا معلوم کوئی اور کوئی کا عمل ہو اس کے پاس پسند آ جائے, یا یہ کہ اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے. تو جس کو سزا دے گا جہنم میں ڈالے گا اور اس کے پاس شرک نہیں تھا تو پھر وہ سزا کاٹنے کے بعد یا کبھی کسی کی سفارش سے, یا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخر تک سزا کاٹیں گے اور سزا کاٹنے کے بعد نکلیں گے جہنم سے, لیکن نکلنا ہے اس کو. شرک نہ ہونے کی وجہ سے, توحید کی برکت سے وہ کبھی نہ کبھی جہنم ضرور نکلے گا. یہ مطلب ہے. اس میں ایک بات گزری ہے اس والے پیراگراف میں کہ ایک فریق جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بڑی مشہور روایت ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب, میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے, بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو ان کی صفات بھی آئی ہیں, پہلے یہ لمبا موضوع ہے, ان کی صفات کی وہ کون ہوں گے. صحابہ نے فرمایا کہ جو ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو رقیہ کرتے ہیں نہ رقیہ طلب کرتے ہیں، کسی سے جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے، اور نہ ہی وہ داغنے والا علاج ہوتا تھا پہلے پرانے زمانوں میں، کوئی زخم ہو جائے تو اس لوہے کی سلائی سے داغ دیتے تھے، اس کو دبا کے جلا دیتے تھے، تو یہ بھی ایک علاج کی قسم تھی۔ تو وہ اپنے وہ والا علاج جو تھا اس زمانے میں وہ علاج نہیں کراتے، اور بدشگونی نہیں لیتے پرندوں سے یا کسی بلی ولی کے گزر جانے سے۔ آج ہوتا ہے بلی گزر جائے راستہ کاٹ دے، کتا، بلی، کوا یا کوئی کیا نام ہے الو، اس طرح کے جانوروں کو جنہیں منحوس مانا جاتا ہے یا جنہیں راستہ کاٹنے کی وجہ سے جن سے بدشگونی لی جاتی ہے، تو یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے۔ عربوں میں بہت زیادہ تھی اس زمانے میں، آج کل اب یہ زمانے جلدی طرح لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو اس طرح کے بہت زیادہ ان کے یہاں بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں۔ تو انفرمائے جو ایسا نہیں کرتے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے۔ تو اس میں بہرحال یہ اس سے مقصد یہ نہیں ہے اس روایت سے کہ وہ لوگ علاج نہیں کراتے، دوائیاں نہیں لیتے بیماری پہ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک جس وقت تک ان کا کام بغیر علاج کے چل جاتا ہے، جہاں پر علاج کی ضرورت نہیں ہے وہاں علاج نہیں کراتے، اور اگر خود سے علاج کرنے کا ان کو خود موقع تو خود کر لیتے، دوسرے سے طلب نہیں کرتے۔ یعنی جب تک ان کا کام خود سے چلتا ہے تب تک کر لیتے۔ ہوتا کیا ہے نا، بعض اوقات ایسے ہیں، مثلا آپ کو جھاڑ پھونک کرانی ہے، جھاڑ پھونک کا دم کرانا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کی بہتر شکل یہ کہ آپ خود ہی کر لیں۔ دوسرے کے پاس جانا حقیقت میں غیر اللہ کی طرف محتاج ہونا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی داغنے کا کام ہے، داغنا بھائی پرانے وقتوں میں خود سے بھی انسان داغ سکتا ہے، گھر والے داغ دے، ایک کسی اور کے پاس جائے، تو دوسرے کے پاس جانے میں جب تک ممکن ہے، کمال توحید یہ ہے کہ غیر اللہ کی حاجت نہ پڑے، چاہے وہ مباح اور جائز کام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ علاج کرانا ممنوع ہے یا علاج نہ کرانے سے بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ بعض دوسری روایتوں میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ سئل عن الکی، وہی داغنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ جو ہے علاج کئی اور داغنے کے ذریعے کر سکتے ہیں علاج۔ ایسے ہی آپ نے کہا کہ جو ہے پچنا لگوانا جو ہوتا ہے، جس کو آج کل کپنگ وغیرہ کہتے ہیں، حجامہ لگوا کے بھی علاج کر سکتے ہیں، اور تو یا پھر یا شہد بھی کا آپ نے فرمایا کہ علاج 3 چیزوں میں ہے، قیۃ نار اور شرطۃ محچم اور شربت عسل، کہ یا تو آگ پہ تپا کے داغ دینا یہ بھی علاج ہے، اور کوئی اس زمانے میں حجامہ کراتے تھے، اس کا اپنا طریقہ الگ تھا، پچنا لگوانے پہ حجامہ، تو کپنگ وغیرہ کا جو حجامہ ہے، حجامہ سے بھی علاج ہو سکتا ہے، اور آپ نے کہا کہ شہد پی کر کے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ تو علاج کے لیے آپ نے ترغیب بھی دی، بتلایا، لیکن یہاں جو بتلایا جائے کہ دوسروں سے طلب کرتے نہیں پھرتے، جب تک کام خود ہو سکتا ہے تب تک خود کر لیتے، باقی جہاں مجبوری وہاں تو مجبوری میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 70,000 لوگوں کا جو ذکر ہے جنت میں جانے کا، اسی کے متعلق ایک اور روایت آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور سنن ترمذی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی، اور روایت صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاستزدت ربی، میں نے رب العالمین سے مزید کہا گیا اللہ میری امت میں 70,000 لوگ صرف جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، تو بڑھا دے تھوڑا سا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، فزادنی 70,000 مع کل 1000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دیے۔ 70,000 کی اگر 70 لائنیں کھڑی کر دی جائیں 1000 کی، تو ہر لائن میں 70,000 اور جڑ گئے آ کر کے، تو کتنے کو تقریباً 5 لاکھ کے قریب عدد پہنچے گی، 4 لاکھ کچھ، تو یہ 5 لاکھ تک بغیر حساب کے جائیں گے جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اللہ مجھے اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 حسیات من حسیات ربی، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے بھی داخل کریں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں آپ حضرت نے پوچھا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو یا خوش ہو تمہیں خوشی ہوگی، کیا تمہیں خوشی ہوگی کہ تم لوگ اہل جنت کے چوتھائی حصہ بن جاؤ، یعنی پوری جنت میں، پوری دنیا کے اولین و آخرین میں جتنے لوگ جائیں گے
ان میں سے 1/4 جو ہے میری امت ہو، کیا تمہیں خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بالکل خوشی ہوگی. تو آپ نے پھر پوچھا کہ اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تمہیں خوشی ہوگی کہ تم لوگ جنت میں جانے والوں میں سے 1/3 بنا دیے جاؤ، 3 حصوں میں سے 1 حصہ تم لوگ ہو جاؤ، 2 حصے پرانے لوگ، پہلے 4 تھے اب 3 میں سے 1، پہلے 4 میں سے 1 تھا. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بالکل ہمیں خوشی ہوگی. پھر آپ نے کہا اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کیا تم اس بات پہ خوش ہوگے کہ تم جنت کے میں جانے والوں میں آدھے تم ہو اور آدھے باہر کے دوسری امتوں کے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں خوشی ہوگی. آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے تم ہوگے، یعنی پوری جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے آدھے میری امت سے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل وہی لوگ ہوں گے جو اہل توحید ہوں گے، اور وما انتم فی اہل الشرک، دنیا میں شرک بہت زیادہ ہے، اہل شرک کے درمیان تمہاری مثال کیسی ہے؟ الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، جیسے کہ سفید بیل کی، سفید کلر کا بیل ہو، اس کی پیٹھ پر ایک کالا بال، سفید بیل کی پیٹھ پر ایک کالا بال ہو تم، باقی سب اہل شرک. یا اسی میں کہا کہ او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، کہ براؤن کلر کا یا لال کلر کا جو ہوتا ہے، احمر تو لال ہوتا ہے، لال کلر کا بیل ہو اور اس کی پیٹھ پہ ایک کالا بال ہو. سمجھے کہ نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پورے بیل، سفید بیل میں ایک سفید کالا بال ہو یا کالے بیل میں سفید ہو، جو بھی ہو، مقصد یہ کہنے کا کہ امت اسلامیہ کے موحدین کی، اہل توحید کی مثال ہے یہ اہل شرک کے مقابلے میں. سمجھے کہ نہیں؟ تعداد اہل شرک پوری دنیا کے اتنے زیادہ ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور کہا جائے گا کہ اخرج بعث النار، جہنم میں جانے والی ٹولی اور گروہ کو نکالا جائے، نکالو. تو پوچھیں گے کہ بھئی جہنم میں جانے والی ٹولی کون سی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا 1000 کو نکالو، ان میں سے 999 لوگ جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. اس کو سنتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ بچے بھی کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، تو ان کے بال سفید ہو جائیں گے خوف کے مارے، ٹک جائیں گے، ایک دم سفید، سر سفید ہو جائے گا، خوف ایسا طاری ہوگا. خیر، ابھی ہم خوشی کی حدیثیں سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں سب کو جمع کرے. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں اسی سلسلے کی، کہ صحیح بخاری کی اس مذکورہ روایت سے پتہ چلا کہ آدھے جنتی امت اسلامیہ کے لوگ ہوں گے. لیکن یہیں پر بس نہیں ہے، امت اسلامیہ کے لیے اللہ نے بہت بشارتیں دی ہیں. اسی میں ایک روایت ہے صحیح سنن ترمذی کی، اور روایت حسن ہے، صحیح مطلب حجت ہے. وہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کو جب صف در صف کھڑا کیا جائے گا تو 120 صفیں ہوں گی. 120 صفوں میں 20 و 100 صف، 120 لائنوں میں کھڑے ہوں گے. وہ لائن کتنی بڑی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانے. فرمایا 80 من هذه الامہ، اس میں سے 80 لائنیں میری امت کی ہوں گی، 40 لائنیں دوسری امتوں کی ہوں گی. تو گویا 2/3 جو ہے 120 میں سے 80 جو ہے ہماری امت کے ہوں گے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر، اور ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تب تک اسلام پر رہیں، تو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ ایک سوال تھا، آپ نے کہا شیخ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اسے مقام محمود کہتے ہیں، شیخ وہ قیامت کے دن مقام محمود ہوگا، جنت میں کوئی خاص مقام ہوگا اللہ کے نبی؟ وہ یہی مقام محمود ہے، یہی ہے قیامت سب سے بڑا. تو اس کا مطلب یہ مقام کا مطلب مرتبہ ہو گیا، کوئی جگہ نہیں، مرتبہ. اور محمود کا مطلب جس پہ سب لوگ آپ کی تعریف کریں، محمود جس کی تعریف کی جائے، اس پر آپ کی تعریف ساری مخلوق کرے گی، سب لوگ کریں گے کہ بھئی یہ کام بہت اچھا ہوا ہے، یہ شخص بہت اچھا ہے. مطلب آپ کی تعریف سب لوگ کریں گے اس بات پر کہ جو کام آپ کرنے کے لیے بڑھیں گے. کیونکہ اس خوفناک منظر میں کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوگی، کافی وقت گزر جائے گا، کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی نہ آگے بڑھنے کی نہ بولنے کی. اس مقام میں آگے بڑھنا اور کارروائی کرانے کے لیے اللہ سے بات کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی وقت پتہ چلے گا اس ہولناکی کا. اسی لیے اس پر آپ کی تعریف سب لوگ کریں گے، اولین و آخرین سب آپ کی تعریف کریں گے. اسی لیے اس بڑے مقام کو مقام ہے، اسی لیے اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں. سب سے بڑی سفارش یہی ہوگی کہ کائنات میں آ کے سب سارے لوگ اکٹھے ان کے لیے کارروائی ہو اور ان کا فیصلہ کیا جائے. یہ صفات میں یہ بھی ہے کہ جیسے جہنم میں چلے جائیں گے ان کے عذاب کو کم کرنے کے لیے بھی شفاعت 7 یا 8 قسم کی شفاعت میں سے یہ بھی جہنم میں جا کر کے ان کے کنفرم کرنے ایسی روایت تو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کوئی. یہ اللہ کے عذاب کم اصل میں کم کرنے سے تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہے کہ جو جہنم میں عذاب ہوگا وہ گناہوں کے اعتبار سے ہی ہوگا. اہل توحید کی جہنم اور کفار کی جہنم میں فرق ہے، بلکہ کفار اور منافقین کی جہنم میں ہی فرق ہے. جہنم کا طبقہ کفار کا الگ ہوگا، ان کا اور منافقین کا الگ ہوگا، سب سے نیچے ہوگا. اور اس میں بھی ہر صاحب کفر اور صاحب ظلم اور صاحب شرک کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ نوعیتیں ہیں. اسی لیے اہل توحید کو جس خانے میں اور جس سیکشن میں رکھا جائے گا ان کا الگ ہوگا، اور ان میں بھی ان کے الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے ان کے عذاب ہوں گے. لیکن تخفیف کے لیے سوائے ابو طالب کے اور تو روایت ہمارے ذہن میں ہے نہیں. کوئی اگر ہو تو لائیے گا، انشاءاللہ دیکھیں گے. آج ہی گزرا ہے کہ جو نہ جانے اس کو کہہ دیں گے اللہ عالم. شیخ آپ جیسے ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، قرآن و سنت کو ماننے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن آیا پہلے حدیث آیا. ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں پہلے قرآن آیا. ان سے کہیے سب سے پہلے حدیث آئی، قرآن نہیں آیا. پہلے سب سے پہلے حدیث آئی، سب سے پہلے حدیث آئی. اور سب سے پہلی آواز جو امت کے کان میں پڑی وہ حدیث ہی کی پڑی ہے، قرآن کی باتیں پڑھی ہے. بھئی آپ تصور کیجئے پہلی وحی نازل ہوئی غار میں، غار حرا میں. وہاں جبریل امین اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد ان سے آپ حسن سے کہتے ہیں اقرا پڑھو. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ پڑھنا نہیں آتا. یہ حدیث ہو گئی. ما انا بقاری، میں حدیث میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی کا کلام ہے بھائی. اور اس وقت آپ پر نبوت، اسی وقت آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے. اچھا، پہلا لفظ. اس کے بعد آپ پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. ٹھیک، نازل ہونے کے بعد اب آپ وہاں سے آتے ہیں اپنے گھر، ڈر اور خوف میں آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. یہ الفاظ حدیث ہے. آپ نے کہا مجھے اڑاؤ، مجھے کچھ ہو جائے گا، میں لگتا ہے مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا میں. حضرت خدیجہ کہتی ہے کلا، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں حدیث ہی تو ہیں. ابھی تو آپ خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا خدیجہ کو. ابھی تو آپ ڈر کی وجہ سے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنا خوف بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا. پھر جب آپ کا خوف کچھ دور ہوا، طبیعت ٹھہراؤ پہ آئی، تب آپ نے سارا واقعہ سنایا، تب بتایا مجھ پہ یہ بات اس نے کہی فرشتے نے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ حدیث ہی تو ہے. تو سب سے پہلے تو حدیث آئی ہے. اچھا چلیے یہاں اس سے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ سے کہا گیا کہ بھئی اکٹھا کیجئے اور لوگوں کو بتائیے.
تو آپ نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھئی میں نبی ہوں، میرے اوپر، کیونکہ ورقہ بن نوفل نے بتا دیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ آتا تھا اور تم نبی ہو اور تمہیں ایسا ہوگا، آگے سب بتایا. تو جب آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، خدیجہ کو بتایا، خدیجہ فوراً ایمان لے آئیں. آپ بچوں میں حضرت علی کو پالتے تھے، وہ 12-15 سال کے تھے، تو ان کو بتایا، وہ بھی ایمان لے آئے. دوستوں میں ابو بکر کو بتایا، وہ بھی ایمان لے آئے. ان کو بتایا، کیا کہا ہوگا آپ نے؟ ڈائریکٹ قرآن پڑھا دیا. آپ نے بتایا نا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. آپ نے کہا نا میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے. یہ لفظ بھی تو حدیث ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، اللہ کا یہ کلام مجھ پہ نازل ہوا ہے. اس کلام کے بارے میں خبر دینا بھی تو حدیث ہی ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ قرآن سنانے سے کوئی میسج ہو آپ کے پاس، اس کو سنانے سے پہلے بتائیں گے نا کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے، سن لیجیے ذرا. اب اتنا تو کہیں گے نا. تو قرآن میسج سنانے سے پہلے ہی جو جملہ بولیں گے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا میں نبی ہوں، اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا ہے، یہی تو الفاظ بولے ہوں گے، اور مجھ سے یہ پیغام بھیجا ہے. تو پہلے نمبر حدیث آئی ہے، پہلے قرآن نہیں آیا. قرآن میں بھی تو حدیث کہا گیا. نہ وہ تو خیر وہ بات دوسری ہے، لیکن اصل جو پہلے اور بعد والی بات چل رہی ہے اس میں بھی امت کو بھی جو بات سب سے پہلے ملی ہے وہ حدیث کے ذریعے ملی ہے. نبی کا دعویٰ کرنا، بتلانا کہ میں نبی ہوں اور بتلانا کہ یہ قرآن ہے، یہ خبر ملی ہم کو، اور یہ خبر ہی حدیث ہے، جس کو حدیث عام طور پہ حدیث کو اصطلاحی کہا تھا. وہ بات الگ ہے کہ وہ بھی الگ اپنی بات اپنی جگہ درست آپ نے فرمائی کہ قرآن میں کیا ویسے بھی عربی زبان میں حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ اللہ کے نبی کی بات ہے. تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، لیکن فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اس کے بعد پھر کون سی حدیث پر وہ لوگ ایمان لائیں گے. تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، اور حدیث ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے وہ. اس لیے وہ جو بات ہے قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنے کی، وہ بات بھی صحیح نہیں ہے. آپ جس قرآن کو قرآن مان رہے ہو کہ اللہ کا، یہ کس نے خبر دی ہم کو؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس نے خبر دی ہم کو؟ یہ تو حدیث سے پتا چلا نا. یہ پتا بھی تو ہمیں حدیث سے ہی چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ منکرین حدیث جو لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، تو کہنا کہ آپ قرآن کا بھی انکار کیجئے، کیونکہ یہ پتہ بھی ہمیں حدیث سے چلا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں میں حدیث کو نہیں مانوں گا، تو حدیث کا مطلب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوتی ہے، آپ کی بات ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں ایک خبر یہ بھی تو ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. ابھی ایک فتنہ اور چلا ہوا ہے، جب آپ کو کوئی انٹیلیسٹ اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے آپ صرف قرآن کی بات کی، حدیث تو 250 سال بعد نہیں، حدیث تو شروع سے لکھی گئی ہے. یہی چیز ہاں حدیث تو شروع سے لکھی گئی ہے. اکتبوا ابی شاہ، اب میں ابو شاہ ایک صحابی تھے، لکھو ان کے لیے، ابو شاہ کے لیے لکھو. اور بہت سارے لوگ لکھا، ابو ہریرہ بھی لکھتے تھے، عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھتے تھے، بہت سارے لوگ لکھا کرتے تھے. ویسے بھی آپ نے صفت صادقہ تھا ان کا، اور بہت سارے صحابہ کو لکھ کر کے بھیجا آپ نے، وہ بھی حدیث لکھی گئی. لیکن بہت سارے خطوط بھیجے آپ نے، یہ بھی حدیث ہے. بہت سارے عہد و پیمان لکھوائے، میثاق بڑے بڑے آپ نے لکھوائے، اتفاق نامے ہیں. صحیح معنی میں اسے ایک جواب دیا جاتا ہے کہ حدیث کو لکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کمپائلیشن بعد میں پراپر تدوین جو ہے، اصل میں تدوین بعد میں اس لیے ہوئی کہ پہلے حدیث زبانی منتقل ہوتی تھی، اور سب سے پہلے تو صحابہ نے عملی طور پہ دیکھا، تو اس چیز کو انہوں نے، جن کو جو باتیں سنی وہ ان کو یاد تھیں، اور جو دیکھی انہیں پتا تھا، پھر انہوں نے اس کو منتقل کیا لوگوں پہ. تو جس نے سنا وہ اس کو یاد کر لیتے تھے اور اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. تدوین کا کام جزوی طور پہ شروع سے چل رہا تھا، تابعین کے زمانے میں بھی، ہر آدمی اپنے لیے، اپنے خود کے لیے لکھ کے رکھتا تھا. لیکن باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ، ابھیان جسے کہتے ہیں ہم لوگ، پورے ایک ابھیان کے طور پہ کہ حدیث نبوی کو اکٹھا کیا جائے. نہیں بھائی 300 سال کہاں،
حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا ذکر گزرا اور زہری جن کا نام گزرا، امام زہری کو حکم دیا عمر بن عبدالعزیز نے کہ جگہ جگہ شہروں میں یہ پیغام پہنچا اور خود بھی حدیث نبوی کی تدوین کرو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ صحابہ کرام کا انتقال ہو رہا ہے، یہ لوگ انتقال کر جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ علم جو ہے ختم ہو جائے گا، جیسے تدوین کی جائے۔ تو تابعین کے زمانے میں ہی تدوین حدیث کا کام باقاعدہ سرکاری حکم کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ دھیرے دھیرے جو بعد میں علماء آتے گئے، بڑے بڑے شہروں میں جا کے سفر کر کے اکٹھا کرتے گئے، دھیرے دھیرے ہر کچھ سال کے بعد آنے والے عالم نے زیادہ کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، ایسے ہوتے ہوتے وہ دیر لگی، 300 سال کے بعد تدوین نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا کوئی کہے، آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پہلا آیا، اس کے بعد حدیث آئی، پہلا حدیث پہلے آنے یا بعد میں آنے یہ کوئی بڑا فرق نہیں لگ رہا ہے، تو مگر اگر ہم پہلے آئے گے، پہلا آنا ہونا ہے تو اس کا لیکن الہام اگر پہلے آیا، اقرا پہلے آیا، ٹھیک ہے، چلیے اقرا کے بعد آپ نبی بنے، اس سے پہلے جو بات ہوئی چلیے اس کو، حالانکہ جبریل آ گئے، ان کی بات کرنا ہی وحی ہے، ان کا بات کرنا ہی وحی ہے، کیونکہ جبریل نے اقرا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا تھا جا کے کہو یہ اقرا، سن لیجیے پہلے، سنیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بات جبرائیل امین نے پہلے نمبر آپ کو کہی، وہ ایک اللہ کا فرمان تھا جس کو انہوں نے یہاں پہ لا کے دیا، تو گویا یہ بھی وحی تھی جو بات زبان سے کہی جا رہی، اقرا، یہ اقرا بھی وحی ہے، اور اقرا ہی سے آپ نبی ہو گئے، ٹھیک، حدیث بھی وہی سنیے، اچھا نبی ہو گئے نا، تو نبوت جو ملی اقرا کے لفظ سے ملی، جس میں پہلے نمبر بات تو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، وہ نبوت ہو گئی ہے وہیں پر، ٹھیک، یہ اب ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ چلیے آپ تھوڑا اگر یہی مان لیں کہ 4-5 آیتیں جو نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے قرآن آیا نیچے، ٹھیک، لیکن آسمان سے تو اترا پہلے، لیکن بندوں کے پاس اور امت کے پاس سب سے پہلے قرآن کا لفظ نہیں پہنچا، سب سے پہلے دعوی نبوت پہنچا، دعوی نبوت پہنچا۔ پہلے تو آپ بتائیں گے نا کہ میں نبی ہوں، مجھے یہ خبر آئی ہے، مجھے نبی بنا لیا گیا، آنا اور پہنچانا یہ الگ الگ ہو گیا۔ ہم تو امتی ہیں نا، تو امتی چاہے ہم ہو یا صحابہ ہوں، تو امتی تک پہلا پیغام کس کا پہنچا؟ قرآن کا کہ حدیث کا؟ حدیث کا، بات ختم ہو گئی۔ تو پہلے اور بعد ہی کی بات کرنی ہے اگر، تو پھر پہلے حدیث پہنچی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن کو ماننے کے لیے، قرآن کو ماننا کہ یہ قرآن جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں، کیونکہ حدیث کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو قرآن اتر رہا ہے، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خبر جب آپ دے رہے ہیں تبھی تو ہم مان رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے حدیث کا تو ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں لفظ سے اعتراض مت کرو، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس اس پہ دونوں وہی ہے، قرآن اور حدیث۔ وہ بات تو صحیح ہے، اصل میں یہاں بات دوسری ہے، وہ ایک شبہ ہے کہ وہ پہلے اور بعد والا شبہ چھوڑتے ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہاں بہت سارے شبہات آ گئے ہیں اس میں۔ یہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کے خلاف شریعت نے نافذ کیا رول کہ اس کو سنسار کرنا ہے، سنسار نہیں کرنا، بہرحال الگ الگ ہے، کوڑے لگانے کا بھی ہے، ہاں یہ سب سے بڑا تو شرک ہے، اس کے خلاف کوئی سزا تو ایسا نہیں ہے جیسے حدود، جیسے زنا کے خلاف، فار ایگزامپل آج بھی حدود کا اصل میں حد جو ہے نا، سزا، حدود کا تعلق جو ہے پینل کوڈ جسے بولتے ہیں نا، پینل کوڈ، تو یہ جو قانون حدود ہے، قانون یہ جو ہے اصل میں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر کے حقوق العباد سے ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دیکھیں زنا بھی ہے تو دونوں اچھے قلم ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ بالجبر بھی ہو سکتا ہے، بالجبری ہو سکتا ہے، اور بالرضا اگر ہو، رضامندی سے ہو، تب بھی کسی کو گمراہ، دونوں میں سے کوئی ایک کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، تو لڑکا لڑکی کو گمراہ کرے گا، لڑکی لڑکے کو گمراہ کرے گی، تو یہ گویا عباد، اور اس کے ذریعے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ اس زنا کے نتیجے میں جو ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے وہ معاشرے میں فساد برپا کر دیتی ہے، وہ محروم ہو جاتی ہے بہت سارے حقوق سے، تو اس کی وجہ سے چونکہ معاشرہ اور عباد اور بندوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے،
یہ اس کا تعلق حقوق العباد ہی سے ہے. حقوق اللہ تو ہے ہی وہ بات سے. چوری کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے, تہمت لگانے کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے, ایسے ہی قتل کرنے کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے. تو یہ جتنی بھی سزائیں, شراب, اب مسئلہ ہے شراب پینے کا, تو زیادہ تر سزائیں تو ایسی ہیں جن میں حدود اور سزائیں مقرر ہیں, ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے, سمجھے کہ نہیں. تو تاکہ لوگوں معاشرہ پر امن رہے, معاشرے میں فساد نہ پھیلے, خرابی نہ ہو, اسی لیے جو لوگ ڈاکو ہیں یا سماج کے اندر بدامنی پھیلاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں زمین میں, ان کے لیے بھی سزا مقرر کی گئی ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے, ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور طرح طرح کی سزائیں دی جائیں. شراب میں بھی حد نافذ کی گئی ہے, حالانکہ شراب ایک شخصی چیز ہے, لیکن چونکہ شراب کا اثر دوسرے بندوں پر ہے, شرابی انسان شراب پی کے اکیلا کبھی نہیں وہ ہوتا, وہ کچھ نہیں ملے گا تو گھر والوں کو ہی جو ہے پریشان کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, گالیاں دے گا اور باہر بھی کرے گا. اسی لیے اس کا تعلق بھی باہر اس سے ہے, سماج سے ہے. تو اسی لیے ایسی چیزوں میں حدود رکھی گئی ہیں, جو سزائیں رکھی گئی ہیں مقرر کر دی, دنیاوی سزائیں جن سے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا تو اس کی بھی, ہاں تو مرتد میں بھی اصل یہی ہے, تاکہ اس کی وجہ سے سماج کے اندر اور اس پر وہ خلبلی پیدا نہ ہو, خلل پیدا نہ ہو, لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کرے. لوگ پتہ کبھی ایسا انسان ہوتا ہے جو بہت بڑا پبلک آرڈر سے ریلیٹڈ, ہاں, تو سماج کو اور پورے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے ہی یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں. آپ کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد جو ہے اس میں حدود ہے, حقوق اللہ میں حقوق اللہ کے اندر, حقوق اللہ میں جن کا تعلق حقوق العباد سے ڈائریکٹ نہیں ہے یا کسی اعتبار سے, ان میں عام طور پہ سزائیں, دنیاوی طور پہ سزائیں اس طرح کی نہیں رکھی گئی ہیں, بلکہ ان کو آخرت کے اعتبار سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو سزائیں, لیکن حدود باقاعدہ مقرر نہیں کی گئی. جی, لیکن وہ اس میں حد مقرر نہیں کی گئی ہے خاص تعین کے ساتھ. یہی پوائنٹ جو ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے, جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے حد قائم کرنے کا, ہم نہیں کریں. جی. اب اس میں ایک کام یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اور جو بہت سارے گناہ ہیں جن میں, یا بہت سارے ایسے فساد کی شکلیں ہیں جن میں کوئی حد مقرر نہیں ہے, ان میں عام طور پہ امام وقت اور قاضی کے لیے تعزیری سزا دینے کا راستہ کھولا گیا ہے. تعزیری سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق طے کر دے گا کہ اس انسان, جیسے اب جو سزائیں ہوتی بہت ساری چیزوں میں, لڑائی جھگڑوں میں کسی کو مار پیٹ میں بھی کبھی ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے کوئی سزا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ امام اور قاضی اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے. کبھی کبھی وہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے, جو سزا ہاں حضرت عمر نے بڑھا دی تھی 40 کے 80 کوڑے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قاضی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے سزا کون سی کس وقت زیادہ کی جا سکتی ہے, سمجھے کہ نہیں. مان لیجیے اب مثال ہے کہ کچھ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوں, نوجوان قسم کے بگڑے ہوئے نوجوان ہوں, جو راستے میں چلنے والی مومنہ عورتوں کو, پاک باز عورتوں کو, لڑکیوں کو چھیڑتے ہوں یا ان کے راستے میں بیٹھ کے ان کو پریشان کرتے ہوں, تنگ کرتے ہوں. تو بظاہر تو ان کے لیے کوئی سزا کا کوئی نظام ہی نہیں شریعت میں, لیکن قاضی کے پاس جب پکڑ کے آئیں گے یہ تو وہاں مقرر کرے گا وہ کہ ان کو کیا کرنا ہے, سمجھے کہ نہیں, ان کو جیل میں ڈالنا ہے یا کوڑے مارنا ہے یا کیا سزا دینی ہے وہ مقرر کرے گا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. کچھ سزائیں کیا ہوتی ہیں وہ اختیار پہ ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک کوشچن کہ جو حقوق العباد جو آپ کہہ رہے ہو, تو اس میں دوسروں کی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے, تو اگر کوئی آج کلمہ کو مشرک ہے تو وہ بھی دوسروں کی زندگی کو پھر خراب کر دیتا ہے, کوئی کانسیپٹ خراب کر دیتا ہے دوسرے کو, تو اس میں بھی وہ آ سکتا ہے. اصل میں وہ کنسیپٹ جو ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں کیا نام ہے مرتد میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے. مرتد جو ہے, دیکھیے مرتد تو مستقل طور پہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, کلمہ کو مشرک, لیکن جہاں تک کلمہ کو مشرک کی بات ہے, وہ مشرک آپ کے بقول ہے. جو کلمہ کو مشرک ہے, آپ دین کو سمجھتے ہیں تو آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ مشرک ہے, ورنہ وہ نہ تو شرک کو شرک جان کے کر رہا ہے, نہ اس کو پتہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. اس کو یقین ہے کہ یہ شرک نہیں ہے جسے آپ شرک قرار دے رہے ہیں. آپ اپنے منہج اور اپنے بھائی ظاہر اسلام امت میں جب افتراق فرقے بن گئے تو فرقوں میں یہی تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ لا علم کی وجہ سے کوئی اور بھی پریشان ہو رہا ہے. لیکن وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا,
لیکن اس کے اعتبار سے تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے خراب. وہ لا علمی دیکھیے ابھی حجت قائم کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو وہاں حجت وہ متعول ہے, وہ جہالت کا شکار ہے, کنفیوز ہے, وہ انسان اسے پتہ نہیں ہے, اسی لیے اس کو لیکن کفر چھوڑ کے اسلام چھوڑ کفر میں جانا, اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا. پھر کوئی مدعا ہو رہا ہے وہ بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, کیا ہو رہا ہے, متا ہو رہا ہے, مدعا کرتے ہیں ہاں شیعہ ہاں تو وہ بھی کہتے ہیں وہ زنا نہیں ہے وہ صحیح ہے, تو پھر نہیں تو بھائی دیکھیے وہ لوگ زنا سمجھ کے تو کبھی نہیں کرتے اس چیز کو. ان کے یہاں جو بھی جھوٹی روایتیں ہیں ان روایتوں کی روشنی میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو. 79 لیکن ہمارے نظر میں ہمارے پاس چونکہ دل یقینی علم ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہے روایت, لہٰذا یہ عمل کرنا جائز نہیں, تو ہمارے لیے وہ چیز اب کفر ہوگی اگر ہم جائز سمجھیں گے اس کو. ان کے لیے کفر نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ویسے بھی شاہ پہلوی کے زمانے میں بین تھا یہ خمینی ہاں ہاں نے ہاں کیا, خمینی نے یہی وجہ ہے کہ 50 ریمپینٹ ہے وہ, مطلب جی جی عورتیں جتنی پریشان ہے اس سے, اللہ تو وہاں پہ ایتھیزم بڑھ گیا ہے. جی 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 ایران لیڈنگ ہے اسٹیٹ ایتھیزم بڑھانے کا. یہ جو آپ نے روایت ایک کی ہے وہ جو سفید بیل پہ ایک کالا جو باغ ہے, اس میں شرک اکبر والے ہوں گے یا شرک اصغر والے ہوں گے؟ اصل تو شرک کا اطلاق جب شرک میں ہوتا ہے اس سے مراد شرک اکبر ہی ہے. شرک اصغر کے میں تو ویسے بھی علماء کا اختلاف ہے, دو قول ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں شرک اصغر معاف ہو جائے گا, وہ بھی تحت المشیہ رہے گا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہ شرک اصغر بھی معاف نہیں ہوگا بلکہ اس پہ بھی عذاب ضروری ہے. تو شرک اصغر عند الاطلاق جب بولا جائے شرک تو شریعت میں شرک سے مراد شرک اکبر ہی ہوتا ہے. ایک اور سوال. شیخ محمد ابن عبد الکریم عیسیٰ صاحب جو ہے جنہوں نے عرفہ کا خطبہ بھی دیا تھا شیخ, ان کا وہ ابھی فتویٰ آیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر نا کرسمس کی مبارکباد دینا کوئی ممانعت نہیں. اور شیخ اس کو بعض یوٹیوبر, ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہے جو گلف کے اندر رہتا ہے, وہ سپورٹ بھی کرتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بھائی دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, سوچ اور فہم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, فہم کا. اب چلیے یہ مسئلہ ہوگا, دیکھیے فقہ حنفی کے اندر, فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شراب ہے جو ایک گلاس برابر تو پینے میں نشہ آتا ہے لیکن آدھا گلاس یا نیچے تھوڑا سا پئیں تو نشہ نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی شراب نشہ نہیں دیتی ہے اتنی پینا حلال ہے. کیا بات؟ ہاں بھائی, احناف کا فتویٰ ہے کہ جتنی مقدار میں شراب سے نشہ نہ ہو اتنی شراب پی سکتے ہیں آپ. آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو دوا میں ملاتے ہیں اس سے نہیں شراب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. تو شراب بھائی جو پرانے وقتوں میں انگور کی اور ان کی بنایا کرتے تھے نا, تو ایک گلاس پینے میں تو آ رہا ہے, آدھا گلاس پینے میں نہیں آ رہی ہے. مان لیجیے 400 mm پینے میں نہیں آ رہی ہے, ML پینے میں, اور 450 میں آ رہی ہے, نشہ آ رہا ہے. تو جتنے میں پینے میں نشہ نہیں ہوتا تو پی لیجیے, جائز ہے. اب بتائیے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے حرام کو حلال قرار دیا ہے؟ بتائیے آپ. کیونکہ آپ دیکھیے وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے, نشہ. تو جتنے میں نشہ نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. کتنی معقول بات ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے, ما اسکر کثیر فقلیل حرام. ہمارے پاس دلیل ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو تو کم مقدار بھی حرام ہے, چاہے نشہ دے یا نہ دے. اب ہمارے پاس نص دلیل ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے پاس عقلی استدلال ہے. بہت طاقتور ہے وہ بات. اگر یہ حدیث نہ ہو مان لیجیے ہمارے سامنے تو یہ بات بہت طاقتور ہے. اب دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے. ویسے شیخ جمعہ کے خطبہ دیے گئے جو سعودی میں صاف سفتا ہے تو ہاں تو خیر وہ تو ظاہر ہے, کوئی نہیں کہے گا, تو ایک انسان اپنے طور پہ کہہ رہا ہے. انہوں نے عیسیٰ صاحب کا استعمال کر کے دوسری چیز یہ ہے, اور دیکھ لیجیے احناف کے فتوے میں حلالہ, احناف کے جائز ہے نا, حنفی فقہ میں حلالہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندیوں کے بھی یہاں جائز ہے اور بریلوی کو سب حنفی ہیں. حلالہ جائز ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں تو شاید کم, لیکن پاکستان اور دوسرے ملکوں میں جو اسلامی ممالک ہیں ان اسلامی حلالہ سینٹر ہوتے ہیں, باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے حلالہ سینٹر کے نام سے. آپ آئیے اور نکاح کیجئے اور بس دوسرے دن طلاق لے لیجیے. ہاں آپ سنیے, احناف نے حلالہ کو جائز کہاں سے قرار دیا ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے اور حلالہ جس کے لیے کیا جائے جو کروائے ان پر اللہ کی لعنت ہو. اور علماء کہتے ہیں کہ جس کام پر لعنت آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے. گناہ ہے کہ نہیں؟
پھر بھی حلال قرار دیا ہے. کہاں سے؟ اسی حدیث سے. جو حدیث حلالہ کو حرام کر رہی ہے نا, اسی حدیث سے احناف نے جائز کہا ہے. اب بتائیے آپ, اس سے بڑا کوئی جرم ہوگا؟ انٹرپریٹیشن کیسے کیا انہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل, اللہ تعالی حلالہ کرنے والے پہ اپنی لعنت برسائے. وہ کام جو کر رہا ہے وہ حلالہ کرنے والا قرار دیا, اس کا مطلب حلالہ ہو جائے گا. اگر حلالہ نہیں ہوتا تو اس کو حلالہ کرنے والا کہتے ہی نہیں. تو جیسے مثال ہے, مثال جیسے کوئی انسان ناجائز طریقے سے کسی, آپ کا کوئی مان لیجیے بکرا جانور ہو, تو بھئی دوسرے کا جانور چھیننا جائز نہیں نا ہے, حرام ہے نا, بغیر پیسے بغیر رضامندی کے چھیننا. اور پکڑ کے لا کے ذبح کر دے تو ذبح تو ہو جائے گا نا, وہ گرچہ حرام ہے, کٹ تو گیا نا, ذبح تو ہو گیا. اللہ بسم اللہ اللہ اکبر, ذبح کر دیا, گوشت حلال. تو گوشت تو حلال ہوگا نا. اب دیکھیں یہ, اب کیا کہیں گے اس کو آپ؟ تو دیکھیں ایسی مسئلہ ہے, لوگوں کے اپنی سوچ ہوتی ہے, سمجھ کا ایک اینگل ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم حسناً تو یہ رکھیں گے کہ وہ حدیث ان کو نہیں پہنچی, لیکن بعد کے علماء نے یہی تعویل کی اسی حدیث سے. اسی حدیث سے یہی مسئلہ ہوتا ہے, جب مسئلہ کی تعصب غالب ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کے بڑے راستے نکالتا ہے. بڑے مشکل سر آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی بدعت کے ایکویلنٹ, ہوا یا کیا نام دیا تھا آپ نے اس کا؟ الہوا, بدعت کے کیا آپ نے بتایا تھا؟ اہل کلام, کلام بدعت, اہل احوا یا ہوا, احوا, ہوا پرستی. ہاں, ہوا خواہشات کی. اصل میں علماء نے اور سلف نے اس زمانے میں جب اہل بدعت ظاہر ہوئے, ان کو اہل بدعت بھی کہا اور اہل الاحوا کہا. کیسے لکھیں گے؟ ہوا کی جمع احوا. اچھا, ہوا کی جگہ ہوا اس میں یہاں پر لکھ کے لکھاؤں آپ کو جی عربی میں ایسے جی جی احوا, احوا, ہوا کی ہوا کی جمع. تو خواہشات نفس کی پیروی. اصل میں علماء نے یہ اس بات کو وہ کیا کہ یہ لوگ, ان کو کتنا ہی آپ دلیل دے کر کے ان کے سامنے حق واضح کر دیجیے پھر بھی نہیں مانتے. یہ نفس پرست ہیں, نفس پرست ہیں. ان کے پیچھے اور دیکھ لیجیے آپ, زیادہ تر آپ دیکھیں گے دلیل واضح ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں مانتے. ان کو ڈر رہتا ہے اگر آج ہم نے اقرار کر لیا ہمارے علماء, ہمارے عوام ہمیں نہیں چھوڑیں گے, عوام بھی ناراض ہوں گے, ہمیں مطلب وہ مخلوق کی ناراضگی کو ترجیح. ہاں, ہمارا جو منصب کرسی ہے وہ بھی چلی جائے گی, ہماری بے عزتی ہوگی, ہمیں پتہ نہیں کیا بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے آمدنی کے ذریعے بند ہو جائیں گے, دکانیں چل رہی ہیں, بہت سے مسائل ہیں. تو یہ خواہشات نفس ہی ہے. ورنہ حق کو سمجھنا, اگر حق اور باطل کا ذکر کیا جائے نا, حق کو سمجھنا ناممکن نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. کوئی بھی کتنا ہی انسان جنگلوں میں رہنے والا ان پڑھ جاہلی کیوں نہ ہو, اگر اس کو دو باتیں بیان کیجیے, ایک صحیح ہے غلط, بتا دے گا یہ صحیح یہ غلط ہے. یہ پہچان اللہ نے رکھی فطرت کے اندر. حق کو پہچاننا مشکل نہیں ہے, ممکن ہے, ہر انسان کے لیے آسان ہے, لیکن پہچاننے کے بعد عمل کرنے میں نفس کو مارنا پڑتا ہے. اب وہاں جس کی جو مصلحتیں ہیں, جو مسائل فوائد جڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑے گا تبھی. شیخ البانی رحمہ اللہ کے چلے اسی پہ